تو میرے لیے بڑا ڈیفیکلٹ تھا یہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنا کہ کوئی نہیں. اور یقین کریں بالکل ایسے تھا کہ یہاں تو اس دن میں مر گیا یا پھر اس دن خدا مر گیا, دونوں میں سے ایک بات. میں یہ بات بتا سکتا ہوں کہ حارث اتنا ریلیجس نہیں تھا جتنا میں تھا, جتنا میں تھا. کیونکہ تو اس حساب سے تو پھر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا خدا کا ٹیسٹ یہی ہو کہ لوگ یہ مذہب سارے جھوٹوں اور آپ نے ان سب کو ریجیکٹ کرنا. بھائی میں نے زندگی میں کسی آگ کے آگے اتنے آگ کے جوڑے جتنے بیگم کے آگے جوڑے ہیں, تو بس سمجھ جاؤ اب کیا اس کو کیا کر رہے ہیں. غالب بھائی ہم واپس آتے ہیں. غالب بھائی جو آپ کے پہلے ڈاؤٹس تھے ریلیجن کو لے کے, ظاہر ہے پہلے ڈاؤٹس تو آپ کے کرسچینٹی کو لے کر ہی ہوئے ہوں گے نا, پھر آپ اسلام پہ بھی بات کرتے ہیں, ہم اس کو دیکھتے ہیں آگے. پہلے کس طرح یہ ڈاؤٹس شروع ہوئے کہ یار یہ ادھر کوئی مسئلہ ہے, یہ صحیح نہیں ہے؟ بات تو ہوگی شروع پھر اسلام سے ہی, اچھا کیونکہ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ 2000 مجھے نہیں پتا آپ کی ایج مجھ سے مجھے لگ رہا ہے کہ 10 ایک سال کم ہی ہے. تو 2000 کے شروع میں یہ کام شروع ہوا کہ کیبل ٹی وی آ گیا پاکستان میں. کیبل ٹی وی کے آنے کی وجہ سے ہماری مصیبت دگنی ہو گئی. وہ اس لیے کہ آپ کہیں اسکول میں جاتے, کہیں کالج میں جاتے, کہیں بھی جاتے, تو کیا ہوتا کہ لوگ ذاکر نائک صاحب کے لگتے تھے, کیبل ٹی وی والے چلاتے رہتے تھے ان کے, ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا تھا اس کی وجہ سے لوگوں کو, اب ذاکر نائک جو ہے نا وہ بہت ہی رٹی ٹٹائی چھوٹی سی سمپل سی باتیں کرتا تھا کرسچن تھیولوجی پہ بھی, اور ہی ڈڈ ناٹ نو, مطلب اس نے پڑھی ضرور ہوگی بٹ ایک کرسچن کیسے کرسچینٹی کو سوچتا اس کو نہیں پتا تھا, مگر بہت سے اعتراضات آتے تھے. اس کی وجہ سے میرے ٹیچرز کیا, اسٹوڈنٹ میرے ٹیچرز کیا, کلاس فیلوز کیا, محلے دار کیا, ہر ایک نے کبھی نہ کبھی یہ ضرور کہا کہ ذاکر نائک تو آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے. اور صرف یہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے ہی نہیں, کئی بار وہ آپ کے سامنے ہی جسے آپ بلاسفمی اگینسٹ قرآن کہیں گے وہ آپ کے سامنے ہی ہو رہی ہے ہر وقت کہ جی آپ کی بائبل میں تو یہ جھوٹ لکھا ہے, تو فلاں ہے, تو فلاں ہے. تو اور میرا خیال ہے میں فرسٹ ایئر میں ہوں گا یا سیکنڈ ایئر میں, تو جب یہ سوالات آنے شروع ہوئے تو پھر انٹرنیٹ تو تھا, تو پھر ہم نے بھی دیکھنا شروع کر دیا کہ جی اگر یہ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں تو ان پہ کیا سوالات ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ ایک کمپیریٹیو ریلیجن کا وہ ہو گیا. مگر ظاہری بات ہے کہ ایک میرا بھی ایک بایس تھا اپنا, کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ان میں سارے پرابلمز ہیں, ہم میں کوئی نہیں. مگر 2003 یا 4 میں ہی مجھے کچھ پرابلمز کا پتہ لگنے لگ گیا ہوا تھا. ایسا نہیں تھا کہ مجھے نہیں پتا, شاید اس سے بھی پہلے, میں آئی ڈونٹ نو. مگر 6 میں آ کے جب میرا ایڈمیشن ہوا جیو فزکس میں, اور ہم نے جو یونیورس کی اور اسٹرانومی کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, تو یونیورس کیسے بنا, بگ بینگ کیا ہوا, زمین کیسے بنی, سولر سسٹم کیسے بنا, فلاں چیز ایسے بن گئی تو ایسے بن گئی. جب یہ سارے کوسچنز کھڑے ہوئے تو جینیسس 1 جو ہے نا اس میں ایک چیز ہے کہ سب سے پہلے آسمان اور زمین بنے. پھر جی زمین جب بن گئی تو وہ سنسان ویران تھی, تو خدا نے پانی کو اکٹھا کیا اور بیچ میں خشکی بن گئی اور سمندر بن گیا. دوسرے دن خدا نے جی نباتات یعنی پودے اور پلانٹس وغیرہ پیدا کر دیے. تیسرے دن خدا کیا پیدا کر رہا ہے, پہاڑ, یعنی پہاڑ سوری سورج, تیسرے دن سورج پیدا کر رہا ہے. سورج اور چاند تیسرے دن پیدا ہو رہے ہیں. حالانکہ جو ہمارے پاس اس بات کا پورا ایویڈنس ہے کہ سورج اور زمین ایک ہی وقت پہ بنے تھے, اور لائف جو ہے وہ تقریباً زمین کے اوپر آج سے کوئی 54-55 کروڑ سال پہلے پیدا ہوئی تھی. تو اگر آپ یہ کہیں کہ سورج پودوں کے پیدا ہونے کے بھی بعد پیدا ہوتا ہے تو کتنی بڑی ابسرڈ بات ہے. کہ یہ کوسچن میرے بارے میں میرے ذہن میں تھا. اس کا میں نے آنسر ایک دو کافی اچھے کرسچن اسکالرز سے, کچھ ان میں سے تھیولوجی میں پی ایچ ڈی بھی تھے, ان سے جب میں نے پوچھا تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا, بلکہ وہ اس بات کو ڈاج ہی کرتے رہے. میں نے کیتھولکس کے بھی پریسٹ سے پوچھا, میں نے دوسروں سے بھی پوچھا, میں نے پروٹیسٹنٹ سے بھی پوچھا. ایون کہ اس کوسچن نے مجھے اتنا تنگ کیا تھا کہ میں نے کچھ امریکن جو پاسٹرز وغیرہ تھے ان کو بھی ای میلز کی, اور انہوں نے مجھے کسی نے بھی کوئی آنسر سیٹسفیکٹری نہیں دیا. کسی نے جھوٹ موٹ تو بولے مگر کچھ نہیں کیا. اس وجہ سے پہلی بار 2006 یا 7 میں کوئی 2-3 ماہ کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا. میں چرچ نہیں جا رہا تھا, میں کوئی دعائیں باتیں نہیں کر رہا تھا, کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. مگر پھر سم ہاؤ
میں واپس آ گیا. مگر جب 2009 میں میں دوبارہ انہی کوسچنز میں پڑا ہوا تھا اور ساری چیزوں کو انالیٹیکلی انالائز کر رہا تھا, تو میں ایک اور بھی چیز میں پھنسا ہوا تھا. وہ یہ تھی کہ میں بڑے عرصے سے کیتھولک جو سیکٹ ہے اس کو غلط سمجھتا تھا, یعنی میں درمیان میں تھا. تو 2009 میں جب اینڈ پہ میرا یہ بالکل ریلیجن والا جہاز ڈوب رہا تھا, تو میں نے آخر پہ تنکے کا سہارا, میں نے پروٹیسٹنٹ ہونے کا بیپٹزم لے لیا. 13 دسمبر 2009 کی بات ہے, ایگزیکٹلی مجھے ڈیٹ یاد ہے. شام کو کچھ 5:30 یا 6 بج رہے ہوں گے. اسلام آباد کا راول ڈیم, اور 13 دسمبر کو کتنی ٹھنڈ ہوگی آپ یہ سوچ سکتے ہیں. تو میں نے, اور جو پروٹیسٹنٹس کا بیپٹزم ہوتا ہے اس میں بندے کو پورا غوطہ لگوایا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں کہ غوطے کا بپتسمہ کہتے ہیں. تو جب انہوں نے مجھے غوطہ شوطہ لگوایا اور میں واپس گھر گیا تو میں بیمار ہو گیا, اور میں تقریباً کوئی 1 ہفتہ ٹھیک ٹھاک بیمار رہا. مجھے اچھا خاصا چیسٹ انفیکشن ہو گیا اور بخار کافی دن چلا. تو جب وہ بخار اترا تو ساتھ ہی مذہب کا بخار بھی جو تھا وہ اتر گیا ہوا تھا. تو میں نے کیا کیا, پھر میں نے اس دن میں نے یہ سوچا کہ اب میں بائبل کو کریٹیکلی پڑھوں گا. پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو پھر مجھے ایک صفحے پہ 10 غلطیاں نظر آتی ہیں. آج وہ دن اور آج کا دن. تو پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر یہ کوسچنز بس بڑھتے ہی گئے, بڑھتے پھر بس اس کے بعد پھر میں نے کبھی مڑ کے نہیں واپس دیکھا. غالب بھائی جب آپ کی میں ویڈیوز دیکھتا ہوں, اور ہم اس کو بہت مختصر رکھیں گے کیونکہ ہم نے میجر حصہ سیاست کو دے دیا, اور مجھے اندازہ ہے کہ میں نے آپ سے اتنا وقت نہیں مانگا تھا, آپ کی مہربانی ہے. کوئی بات نہیں, آپ چلا سکتے ہیں. تھینک یو. میں نے آج کرنا کچھ نہیں ہے اور بائبل آپ نے کرٹیکلی پڑھی. جب میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو آپ قرآن کے اور احادیث کے ریفرنس بھی دیتے ہیں. پہلے آپ اپنی جیو فزکس بھی پڑھتے رہے, ٹیوشنز بھی پڑھاتے رہے. آپ کا دن کوئی 48 گھنٹے کا ہوتا ہے؟ کتنا بڑا دن ہے آپ کا؟ نہیں, مگر یہ ہے نا کہ بعد میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب سے میں نے 2009 کے بعد جب میں نے ریلیجن چھوڑا تو پھر میں نے کتابیں بہت پڑھی ہیں اس کے بعد. ایسا نہیں ہے کہ میں اس سے پہلے اس وقت تک میں کریکولم کے اور کورس کی کتابیں ہی پڑھ رہا تھا. مگر اس کے بعد سے مجھے اس بات کا بہت احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی میں بائبل پڑھنے میں بہت وقت ضائع کیا. اور میں وہ بندہ تھا کہ اگر کسی رات میرا عبادت کا موڈ ہو گیا تو میں شاید آدھی بائبل ایک رات میں ہی پڑھ دیتا تھا. اچھا. ٹھیک ہے, اور میں صبح پوری رات ہی جاگتا رہتا تھا. تو میں وہ اس طرح کا ڈیکورم بھی فالو نہیں کرتا تھا بائبل پڑھنے کے لیے کہ جی اب میں نہا دھو کے اچھے طریقے سے بیٹھ کے پڑھوں گا. میں بائبل کو بھی لیٹ کے پڑھنا شروع کر دیتا تھا. میں اس طرح بھی کرتا ہوں. تو پھر اس کے بعد جب مجھے یہ ہوا کہ یار اتنا وقت اس پہ ضائع کیا اور کچھ بھی نہیں سیکھا, تو پھر وہ جو تشنگی تھی اس کو مطلب فل کرنے کے لیے میں پاکستان کے کسی بھی شہر میں گیا ہوں تو میں نے وہاں پہ کتابوں کی دکانیں ضرور ڈھونڈی ہیں. چاہے میں پشاور ہوں, چاہے میں کوہاٹ ہوں, چاہے میں لاہور ہوں, چاہے میں کراچی ہوں, میں نے ہر جگہ پہ کتابوں کی دکانیں ضرور ڈھونڈی ہیں. اگر میں گیا ہوں تو میرے پاس 5-6 کتابیں, اگر کیونکہ میں آئل رگ پہ رہتا تھا زیادہ, 5-6 کتابیں میں ساتھ لے کے گیا ہوتا تھا, اور 15 دن بعد میں جھانک رہا ہوتا تھا وہ 5-6 ساری ختم ہو گئی ہوتی تھی. کیونکہ آئل رگ پہ اس طرح کا سسٹم ہوتا تھا کہ جب کام ہے تو بہت کام ہے, جب کام نہیں ہے تو پھر آپ کئی ہفتے بیٹھے ہوئے ہیں ویسے. تو وہ وقت میں اس چیز پہ صرف کرتا تھا کہ پھر میں پڑھتا ہی رہتا تھا. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ میرے گھر میں, میرے کمرے میں کم از کم 100 کتابیں تو آپ کو نظر آ ہی جائیں گی پڑھی ہوئی. تو یہ چیز ہے کہ شاید اس وقت جب اپنی جہالت کا احساس ہوا تو پھر یہ مجھے سمجھ میں آیا کہ یار اس کو تھوڑا تو کم کیا جائے. زیادہ تو شاید نہیں کم کی جا سکتی, تھوڑی تو کم کی جائے. تو پھر اس کے بعد سے پھر جو ہے نا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ جس ویک میں نے ایسا نہ کوئی دن گزرا ہو جس دن میں کتاب نہ پڑھ رہا ہوں. ہر مہینے میں کم از کم ایک کتاب تو ختم کرنے کی کوشش میری ہوتی ہے ہمیشہ. تو یہ چیزیں ہیں کہ سیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور دنیا میں ہم اتنے لکی ہیں کہ ہم آج اس وقت میں رہتے ہیں جبکہ آپ کو فزیکلی کتاب خریدنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنے موبائل پہ پڑھنی شروع کر دیں. آپ کوئی سستا سا ٹیبلٹ خرید لیں, آپ اس پہ پڑھنی شروع کر دیں. آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ چیزیں یاد رکھ سکتے ہیں, آپ سیکھ سکتے ہیں, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. مگر یہ ٹولز جو ہیں
یہ ٹولز ہم 99.99% انسانیت کو کبھی اویلیبل نہیں تھے جو ہمیں. تو نالائکی ہوگی کہ اگر ہم سیکھیں نا. غالبی جب میری حارث سے بات ہو رہی تھی تو حارث نے مجھے بتایا کہ وہ جو وقت تھا جب جب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یار اب نہ میں نے اسلام چھوڑنا ہے، لیکن وہ ایک کشمکش ہوتی ہے نا، ظاہر ہے آپ کے ایموشنل اٹیچمنٹس بھی ہوتے ہیں، ایک آپ نے خدا کا ایک تصور بھی قائم رکھا ہوا ہوتا ہے. آپ کوئی اس کشمکش سے گزرے جب آپ ریلیجن چھوڑ رہے تھے، یا آپ کے لیے بہت ریشنل ڈیسیجن تھا نہیں یار صحیح نہیں ہے بس اللہ حافظ؟ میں یہ بات بتا سکتا ہوں کہ حارث اتنا ریلیجس نہیں تھا جتنا اچھا. میں تھا. کیونکہ میرے لیے تو ایسے تھا کہ جیسے کوئی مر گیا. میرے لیے بالکل ایسے تھا کہ جیسے کوئی مر گیا. اور ایز اے کرسچن جو آپ کا کرائسٹ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے نا، وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. کیسے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس کے بغیر ایک قدم بھی نہیں لے سکتے، اور وہ آپ کی زندگی چلاتا ہے، اور وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اس نے اپنی جان دی آپ کے لیے. اسلام کے خدا کا نا کنسپٹ بڑا ڈفرینٹ ہے. وہ ایسا کنسپٹ ہے کہ وہ قہار ہے، جبار ہے، وہ غصہ بھی کرتا ہے، وہ انسان کو جج بھی بڑا اسٹرانگلی کرتا ہے. کرسچینٹی کا خدا جو ہے نا، وہ ایسے ہے جیسے ایک بڑی رحم دل ماں ہے جو کہ انسان سے بڑا پیار کرتی ہے، جو اس کا خیال رکھتی ہے، جو اس کے پل پل اس کے ساتھ. تو میرے لیے بڑا ڈیفیکلٹ تھا یہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنا کہ کوئی نہیں. اور یقین کریں بالکل ایسے تھا کہ یہاں تو اس دن میں مر گیا ہوں، یہاں پھر اس دن خدا مر گیا، دو میں سے ایک بات تھی. تو مجھے یہ تو پتا کہ میں تو نہیں مرا تھا، میں تو زندہ ہوں. مگر وہ جو ایک میرا کنسپٹ آف گاڈ تھا، جو کہ ایک کنسپٹ آف ایسے تھا کہ جیسے کوئی مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ جیسے کوئی اس جگہ پہ کھڑا ہے ہمیشہ، اس جگہ پہ کرائسٹ کو لے کے. جب وہ ٹوٹا تو مجھے لگا کہ میں بڑا اکیلا ہوں. مگر جب اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ایک آپ ایسا کھڑے ہوتے ہیں کہ پھر آپ کو کوئی گرا نہیں سکتا، کیونکہ آپ خود کھڑے ہوئے ہیں، آپ کسی کی بیساکھی کسی سہارے کے بغیر کھڑے ہوئے. تو میرے لیے تو زندگی کی وہ ڈیفائننگ مومنٹ تھی، اور مجھے ایگزیکٹلی پتا کہ کب میں بدل گیا. اور وہ وہی پوائنٹ تھا کہ جب میں نے وہ بیپٹزم لیا. اور وہ بیپٹزم جو ہے نا، وہ بس جو ہے نا، وہ بیپٹزم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مر گئے ہیں اور آپ دوبارہ زندہ ہوں. جی. تو وہ جب میں نے لیا تو پھر مجھے ایسے ہی لگا کہ واقعی کوئی مر گیا اور میں دوبارہ زندہ ہوں، اور وہ زندگی کیا ہے، اس زندگی میں پھر آگے یہ سب کچھ ہے جو چلتا ہے. غالب بھائی خدا اس وقت جو آپ کا تھاٹ ہے، بیکاز میں آپ کی ویڈیوز کافی دیکھی میں نے ریسرچ کرنے کے لیے، آپ کے نزدیک خدا ہے یا نہیں ہے، یا اگنوسٹک والا معاملہ ہوگا تو مجھے فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں کہ کرسچینٹی کا گاڈ ہے تو میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ دوں گا نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ اسلام کا خدا ہے تو نہیں ہے. اگر آپ کہیں ہندوازم کا خدا ہے تو نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ کیا یونیورس کریٹڈ ہو سکتا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بگ بینگ کے پوائنٹ تک کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہمیں خدا کا ہاتھ نظر آ جائے، کسی کریٹر کا. زندگی ایک ایوولوشن کے پروسیس سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہے. زمین، ستارے، گیلیکسیز، پورا یونیورس ایز اے ہول ایک ایوولوشن کے پروسیس سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی ایک ایسا پوائنٹ نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ یہ کہہ دیں کہ جی یہ گائیڈ ہوا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا سولر سسٹم بڑا یونیک ہے، ہماری زمین بڑی یونیک ہے، تو ہمارے پاس ٹریلینز آف پلانٹس ہوں گے، شاید ٹریلین ٹائمز پلانٹس ہوں گے اس یونیورس کے اندر. کیا ان میں کسی اور پہ لائف نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر کسی دن وہ لائف ہمیں مل گئی تو پھر ہم کیا کہیں؟ پھر ایک بہت بڑا کوشچن کھڑا ہو جائے گا کہ اگر وہ ہم کریٹڈ ہیں، وہ بھی کریٹڈ ہیں کہ نہیں؟ ان کے پاس بھی وہی خدا کا کانسیپٹ ہے یا ہمارے پاس؟ اور اگر ان کے پاس بھی خدا کا کانسیپٹ ہے تو پھر ان کا سچا ہمارا سچا ہے، یا ان کا ہمارا کتنا ملتا کتنا نہیں ملتا؟ بہت سارے ifs and buts. یونیورس ہو سکتا ہے کسی نے بنایا ہو، مگر کیا واقعی بنانے کے بعد وہ آپ سے ایسی مورل چیزیں ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ ایک سرٹن مورل بیہیویئر کے تحت چلیں، آپ سب کچھ کو ایک خاص نظر سے دیکھیں؟ آپ سمجھیں کہ آج سے 1400 سال پہلے یا 2000 سال پہلے یا 3000 سال پہلے آپ کو ایک فائنل میسج دے دیا گیا اور آپ نے اسے کبھی ماڈیفائی نہیں کرنا، آپ نے ہمیشہ اس کے مطابق چلنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو خدا بنائے بھی ہیں نا، وہ بھی امیجنیشن، دے لیک امیجنیشن. اور یہ میں گاڈلی امیجنیشن کی بات نہیں کر رہا، میں یہ انسان کی امیجنیشن کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے ہیں کہ ہماری خدا کا کانسیپٹ کیا ہے. اب وہ تھوڑا ہارش لگے شاید، مگر آپ یہ سمجھیں کہ
ایک انسان کی جتنی کمزوریاں ہو سکتی ہیں آپ ان کو ایمپلیفائی کر دیں اور ایک باڈی میں ڈال دیں تو وہ خدا بن جاتا ہے. خدا جیلس بھی ہے, خدا غصہ بھی کرتا ہے, خدا کو قہر بھی آتا ہے, خدا عذاب نازل کر دیتا ہے, خدا سزائیں دیتا ہے, خدا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا. تو کیا ہے یہ کہ کیا کتنا وینجفل ہو سکتا ہے کوئی؟ یعنی ایک انسان ہونے کے ناطے اگر میں کوئی برا ہوتا دیکھوں اور میں اس کو روکنا چاہوں یا میں اس برے کو سزا دینا چاہوں, تو جو سزا میں اسے دینا چاہوں گا 100% جسٹ ہو. جیسے کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تو چلو جی اب اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں کیونکہ اس نے ہاتھ کاٹ دیا, یا کسی نے کسی کا ریپ کر دیا تو گو کہ میں اس چیز میں بلیو نہیں کرتا, مگر اس کا بھی ریپ کر دیا جائے تو کیا اس کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ لاجیکلی تو غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے, کیونکہ انصاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی نے اگر کسی کو سوئی چبوئی ہے تو آپ اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیں. یہ انصاف نہیں ہوتا. انصاف یہ ہوتا ہے کہ کسی نے اگر سوئی چبوئی ہے اسے بڑی حد ہے آپ سوئی چبو دیں اور آپ اس کے بعد اس کو یہ بتا دیں کہ تم اب یہ کام نہیں کر سکتے, اسے اچھے طریقے سے ادراک ہو جائے جو اس نے کیا غلط کیا. تو دنیا میں انصاف کا کانسیپٹ اب بدل چکا ہے بالکل. لیگل جسٹس سسٹم اس بات پہ کام نہیں کرتا کہ کسی کو سزا دی جائے. لیگل جسٹس سسٹم آج اس بات پہ کام کرتا ہے کہ لوگوں کو کریکٹ کیا جائے. اس کے علاوہ ہمیں ایک اور بھی بات کا پتہ ہے کہ دنیا میں بہت سے کرائم جو ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں, آپ کی غلط نفسیات کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ہٹلر نہ ہوتا اگر اسے ماں باپ کا پیار ملا ہوتا, ہو سکتا ہے. تو سوسائٹیز کرمنل صرف اور صرف ایک انڈیویجول کرمنل نہیں ہوتا, سوسائٹیز کرمنل پروڈیوس کرتی ہیں اور سوسائٹیز ویسے ہی کرمنل پروڈیوس کرتی ہیں جیسے وہ خود ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج تو وہ وقت ہے کہ ہمارے مولوی آپ کو ایسے ایسے پیٹی کرائمز کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں, ایسی ایسی ابیوزو چیزیں کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں, اور ہم یہ کہیں نہیں یہ صرف مولویوں کا شیوا ہے, تو یہ بات غلط ہے کیونکہ یہ پوری سوسائٹی کا شیوا ہے. سوسائٹی نے مولوی کو امپریس کیا تو مولوی نے بھی سوسائٹی کو امپریس کیا, دونوں کا امپریشن ہے ایک دوسرے کے اوپر. اور آپ ایک انڈیویجول کے کرائم کو سوسائٹی سے علیحدہ کر کے دیکھ نہیں سکتے. تو پھر ایک چیز ہے کہ اب بہت سی باتیں ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے دماغ میں چوٹ لگ جاتی ہے اور ان کے دماغ کے وہ سینٹرز خراب ہو جاتے ہیں جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. وہ ان کا ایگریشن جو ہے وہ 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. تو اب آپ یہ سمجھیں کہ وہ آدمی اگر کچھ ایسا کر دے تو اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے. ایک میکنزم ہی نہیں ہے دماغ میں جو کنٹرول کرتا ہے. اور اگر خدا نے واقعی انسان بنایا ہے اور اس نے خدا انسان دیکھیں گناہ اور ثواب کا ٹوٹل جو سسٹم ہے وہ ایک سوئی کی نوک پہ کھڑا ہے, وہ فری ول ہے. اور آج ہم فزیکلی یہ بات جان چکے ہیں کہ فری ول اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتی جس طرح ریلیجن جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے یا ریلیجن انسسٹ کرتا ہے, اس طرح نہیں. آج ہمیں پتا ہے کہ ذہنی طور پہ بیمار لوگ بہت سے ایسے کرائمز کر سکتے ہیں, اس وجہ سے نہیں کہ وہ انہیں کرنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے کہ ان کا وہ میکنزم جو اسے کنٹرول کرتا ہے وہ فیل ہو رہا ہے. تو اس لیے خدا کا کوسچن مارک آ جاتا ہے کہ اگر واقعی کسی خدا نے ہم سب کو بنایا ہے تو وہ یہ چیزیں نہیں جانتا تھا, اور اگر وہ یہ چیزیں جانتا ہے تو وہ ہمیں ایک غلط سٹینڈرڈ پہ جج کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ریلیجن میں تو اگر دیکھیں ایک چیز ہے, ایک آدمی ہے وہ ہومو سیکشول ہے, وہ اپنی سیکشل اورینٹیشن نہیں بدل سکتا, اور آپ اس سے انسسٹ کر رہے ہیں کہ تم اپنی سیکشل اورینٹیشن بدلو. ایک طرف میں ایک 100% نارمل انسان ہوں, میں اسٹریٹ ہوں, مجھے کبھی بھی مرد نہیں پسند آئیں گے, مگر اس کو کبھی عورتیں نہیں پسند آ سکتی. ٹھیک ہے, تو میں یہ ڈیمانڈ کروں کہ وہ جو ہے وہ اپنی نیچر کو چھوڑ دے, حالانکہ نیچر اسے اس کے خدا نے دی, تو اس کا تو الزام ہی نہیں ہے. مگر ہمارے ہاں اتنے سخت سٹینڈرڈ ہیں اس کے بارے میں, چاہے وہ کرسچینٹی ہو, چاہے جوڈائزم ہو, چاہے وہ اسلام ہو, اتنے سخت سٹینڈرڈ ہیں کہ وہ بیچاروں کے لیے کوئی ایک ہیپی لائف کا کوئی کوسچن بنتا ہی نہیں. تو پھر آپ یہ سوچیں کہ خدا نے, اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ان کو امتحان دیا ہوگا, تو یار آپ اس کا امتحان اتنا مشکل کیوں ہے, آپ کا اتنا آسان کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا خدا جسٹ نہیں ہے. ٹیچر تو وہ ہوتا ہے کہ دونوں کو اچھی طرح سے سلیبس پڑھائے اور اس کے بعد کوسچن پوچھے. اگر ایک اسٹوڈنٹ کو اس نے سال میں ایک دن بھی نہیں پڑھایا اور دوسرے کو اس نے 365 دن پڑھایا اور اس کے بعد وہ دونوں سے کوسچن پیپر ایک ہی لے لے, بلکہ اس سے اور بھی برا لے لے جس کو اس نے کچھ نہیں پڑھایا, اور پھر آپ کہیں گے خدا منصف ہے. تو خدا ایسا تو ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر اچھائی بھی ہو برائی بھی ہو, ایسا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہٹلر سے بھی زیادہ ظالم ہو, مگر اگر وہ یہ ڈیمانڈ کرے کہ وہ سب سے نیک ہے, وہ سب سے اچھا ہے, وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, یہ ساری خاصیتیں سب باتیں جھوٹ ہیں. غالباً تو جی
جی جی کیونکہ آپ نے ہوموسیکشولیٹی کی بات کی تو غامدی صاحب سے میں نے اس پہ اسپیسیفکلی بات کی تھی, انٹرویو میں نے کیا تھا ان کا, انہوں نے یہ چیز مجھے سمجھائی تھی, ان کا آرگیومنٹ جیسا تھا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا, اور آپ نے یقیناً یہ آرگیومنٹ سنا ہوگا بیکاز آپ یقیناً اس سے واقف ہیں, کہ اگر ہم دنیا کو صرف دنیا کے آخر تک دیکھیں نا تو واقعی ہمیں سمجھ نہیں آتی, لیکن اگر ہم اس کو اٹیچ کر دیں کہ ایک اٹرنل لائف بھی ہے جہاں خدا سب کا امتحان کر رہا ہے, کسی کا زیادہ کسی کا کم, جیسے آپ نے کہہ دیا, اور اسی کے امتحان اور اس کی کامیابی یا ناکامی کی بیس پر اس کو آخرت کا اجر ملے گا. جیسے اگر ابھی ہم یہ بھی ظاہر ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے نا کہ ہوموسیکشولیٹی سوسائٹی سے آئی ہے یا بایولوجیکل ہے, ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے, لیکن غامدی صاحب یہ کہہ رہے تھے مجھے انٹرویو میں کہ خدا نے اگر ایسا بنا بھی دیا تو اس بندے کا یہ امتحان ہے کہ وہ اس میں نہ جائے. بالکل اسی طرح جس طرح ایک مرد کے پاس اختیار ہے نا کہ وہ شادی کے علاوہ سیکس کرے, لیکن ادھر اس کا اختیار ہے کہ وہ اپنی ضروریات یہاں سے پوری کر لے, وہ آگے نہ جائے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو آپ اگر آخرت کے ساتھ رکھ کر بڑی مشکل تو بڑی کامیابی کے ساتھ دیکھیں تو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس حساب سے تو پھر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے خدا کا ٹیسٹ یہی ہو کہ یہ مذہب سارے جھوٹ ہوں اور آپ نے ان سب کو ریجیکٹ کرنا ہو. غامدی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا وہ صرف اور صرف سبجیکٹو موریلٹی کی بات نہیں کر رہے, وہ جو اسلام کا جو ٹیسٹ والا کوشچن ہے اسے بھی سبجیکٹو بنا رہے. کیسے کہ غامدی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں, ہر انسان کا انٹرنل امتحان چل رہا ہے. اب اس بات کو آپ کتنا سبسٹینشیٹ کر سکتے ہیں اسلام سے, آئی تھنک آپ نہیں کر سکتے. دوسری بات ہے کہ فرض کریں اس کو اگر مان بھی لیا جائے, دیکھیں ہدایت میں بڑے بڑے گیپس ہیں, بہت بڑے, اور ایک بہت بڑا آرگیومنٹ ہے اس بات کے اوپر. اسلام کہتا تو ہے کہ 1,44,000 نبی آئے ہیں, مگر اسلام یہ ثابت نہیں کر سکتا. قرآن میں بمشکل 25 انبیاء کے نام ہیں, بائبل میں تقریباً 67-68 انبیاء کے نام ہیں بس, جو ایکٹیو انبیاء ہمیں نظر آتے ہیں. بائبل میں اس کے علاوہ بھی ہیں, مگر ہمیں ایکٹیو جو نظر آتے ہیں وہ 65 66 67 اس طرح کر کے کچھ ہیں. اب ہم ایک بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ نارتھ امریکہ میں بھی لوگ رہتے تھے, ساؤتھ امریکہ میں بھی رہتے تھے, آسٹریلیا میں بھی رہتے تھے. ابراہمک ریلیجن جو ہے ہمیں پتا ہے کہ ایشیا, افریقہ اور یورپ میں ہی رہے, اس کے علاوہ وہ کہیں نہیں گئے. اور جب تک کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ دریافت نہیں کیا تھا اس سے پہلے کوئی کرسچینٹی کو امریکہ نہیں لے کے جا سکتا. وہ وہاں پہ اپنے ہی خداؤں کو مان رہے تھے, اور ان کے اتنے ظالم مذہب تھے کہ وہ انسان کی قربانیاں کرتے تھے. تو اصل میں مذہبی لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں, وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ جتنے آپ سختی سے اپنے مذہب کو کریکٹ سمجھتے ہیں اتنا کوئی دوسرا بھی سمجھتا ہے. اور 99.99% لوگ اپنا مذہب کبھی نہیں چھوڑتے. اس بات کو ہمیں پتا ہے, آج تک یہ بات کریکٹ ہے, آگے شاید بدل جائے, آئی ڈونٹ نو, مگر آج تک ہمیں یہ بات پتا ہے. تو اس لیے یہ بات آلموسٹ سرٹن ہے کہ جس مذہب میں کوئی پیدا ہوتا ہے اسی میں وہ مر جائے گا. اگر کوئی مسلمان پیدا ہو گیا تو مسلمان مرے گا, کرسچن ہو گیا کرسچن مرے گا. ایزٹیک مائنز کے ریلیجن پہ جو تھے وہ اسی پہ مرتے. مگر خدا اگر چاہتا تھا کہ سب انسانیت کو ہدایت دے تو 3 کانٹیننٹ خدا کیسے مس کر گیا؟ 3 کانٹیننٹ تو اس کو مس نہیں کرنے چاہیے. پھر اگر ہم بہت سارے جزیروں کی بات کریں, نیوزی لینڈ کی بات کر لیں ہم, اور انڈونیشین آئی لینڈز, پولینیشین آئی لینڈز, ہم ہوائی کی بات کر لیں تو وہ تو پھر بہت ہی دور کی بات ہے. تو خدا اتنے لوگ کیسے مس کر گیا؟ آج ورلڈ وائڈ ویب اور جی پی ایس سسٹم جو ہے, آپ دنیا کے سنسان بیابان اجاڑ ترین جگہ پہ بھی چلے جائیں تو جی پی ایس وہاں پہ کام کر رہا ہے, چاہے آپ نارتھ پول پہ کیوں نہ بیٹھیں, جی پی ایس وہاں کام کر رہا ہے. تو خدا کا سسٹم ایٹ لیسٹ جی پی ایس سے تو بہتر ہونا چاہیے تھا کہ وہ کرتا ہے اس بات کو. پھر جب ہم سبجیکٹو ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر تو ہمیں کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر میرا ٹیسٹ صرف مجھ سے ہی ہونا ہے تو پھر مذہب اتنا ہی پرسنل ہونا چاہیے. پھر تو ایسے ہونا چاہیے کہ میں کسی کو تبلیغ کروں ہی نہ, پھر تو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ میں آئیڈیا کسی سے شیئر بھی نہ کروں. تو غامدی صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹ کا جو میٹر ہے وہ بہت ہی سبجیکٹو ہے اور پرسنل ہے, پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, تو پھر میرے خیال ہے کہ کسی بھی شخص کو دوسرے کو تبلیغ بھی نہیں کرنی چاہیے, بتانا بھی نہیں چاہیے, کبھی بھی کچھ آئیڈیاز شیئر ہی نہیں ہونے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک لحاظ سے ریزن کی موت ہے, کیونکہ اس کے جی چیز مذہب جو ہوتا ہے وہ سوسائٹیز اپناتی ہیں. پرسنل مذہب کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت ہی ریسنٹ ہے, بہت ہی ریسنٹ.
تو اگر گاندھی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مذہب کو سوسائٹل میٹر سے نکال کے پرسنل میٹر میں لے آئیں گے، بات بہت اچھی ہے، مگر میرا نہیں خیال کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب جو ہے وہ پرسنل مذہب کے طور پہ زندہ رہنا چاہتا ہے یا ایون زندہ رہ پائے گا۔ پہلے سورہ بقرہ یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی، میں ابھی ریسنٹلی کسی وجہ سے پڑھ رہا تھا، تو اس کے اواخر میں خدا کہتا ہے نا کہ چاہے تم مسلمان ہو، یہودی ہو، یا ایون ستاروں کو پوجنے والے ہو، اگر تمہارے اندر جو ہم نے ودیت کیا ہے حق، تم اس کو پہچان لو تو تمہارا وہی امتحان ہے۔ اور اگین میں غامدی صاحب کو کوٹ کروں گا کیونکہ میں ریسنٹلی انہیں پڑھ رہا ہوں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کا امتحان یہ ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کو حق مل گیا تو آپ کا امتحان یہ ہے کہ آپ اسے میرے سامنے پیش کریں، اور میرا امتحان یہ ہے کہ میں لاجیکلی اس کو اینالائز کروں، سمجھ آتا ہے تو مان لوں، نہیں آتا تو میں ستاروں کو پوچھتا رہوں، اور جو میرے مورل گراؤنڈز ہیں ان کو میں فالو کرتا رہوں۔ اگین بات وہی پر سبجیکٹو امتحان کی آ جاتی ہے۔ گاندھی صاحب نے بالکل وہ بات کی ہے، ایک بڑے مشہور یہودی ربی ہیں، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، کافی لمبی سی داڑھی ہے، یوٹیوب پہ کافی پاپولر ہے، میرا خیال ہے کوئی 5-1 لاکھ کے قریب غالباً آپ ان کی بات کریں، آس کی اور ربائے میں جو آتے ہیں، آس کے اور جی رفائی جی والے۔ جی۔ تو ان سے کسی نے جا سوال کیا کہ بھائی آپ یہودی، آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہودی ہو جائیں؟ کہتے ہیں نہیں، تم اگر نہیں کرو گے ایکسیپٹ، تم اگر جو نہیں بنتے تو تمہارا ٹیسٹ جو ہے وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا، تمہارا ٹیسٹ ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، خدا تم سے نہیں پوچھے گا اور خدا تمہیں اس طرح جج ہی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو دوسری بات جو انہوں نے کی کہ اگر آپ یہودی ہو گئے تو آپ کو پھر شریعت پہ پورا عمل کرنا پڑے گا اور خدا آپ کو یہودی شریعت کے مطابق جج کرے گا۔ قرآن میں واقعی ایسے اشارے ہیں کہ جس میں اہل کتاب کو جنت کی وعید بھی سنائی گئی ہے، مگر جب ہم نیٹی گریٹیز میں جاتے ہیں یا اسلامک فقہ کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اہل کتاب تو مشرک بھی ہیں، اور مشرک جو ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ایز اے کسی مسلمان کے لیے شرک ایک بہت بڑا گناہ ہو سکتا ہے، کیونکہ شروع سے آپ کی اپ برنگنگ مسلمان کی ایسے کی گئی ہے۔ کرسچن کے لیے وہ جس کو وہ مان رہے ہیں، جسے مسلمان شرک کہہ رہے ہیں، وہ شرک ہے ہی نہیں کرسچن کے لیے، اور یہودی تو شرک کا ہندو کے لیے تو شرک کا مطلب ہی ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ تو اس طرح سوچتے ہی نہیں ہے۔ تو ایک ایسی سیٹنگ تھی جس کے اندر شاید اسلامی قرآن پیدا ہوا، ایسی چیزیں پیدا ہوئی جہاں پہ میں جہاں تک ہسٹوریکل کرٹیسزم کی اسلام پہ بڑی بار بات کرتا ہوں، تو اب ہم اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے کر چکے ہیں اینالائز کہ کچھ کرسچینٹیز ایسی تھی جو کہ شام میں، عرب کے ایریا میں، ایون کہ پیسیفون ایران تک ایگزسٹ کرتی تھی، وہ ایگنوسٹک کرسچینٹیز تھی، اور ان میں سے کچھ کرسچینٹیز ایسی بھی تھی جن کو جیزس کو خدا کا بیٹا کہنے پہ بہت سخت اعتراض تھا، اور وہ واقعی اس کو خدا کا رسول یا کچھ بھی مانتے تھے۔ تو اسلام کے کچھ آرگومنٹس جو ہیں وہ ادھر سے بھی ملتے بہت زیادہ لگتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کیا قرآن میں جو لکھا ہے کیا تفسیر کرنے والا اس کی ایگزیکٹلی ویسی بات کر بھی رہا ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے جو انیشیلی قرآن میں لکھا گیا ہے وہ کسی اور نظریے کے تحت لکھا گیا ہو۔ شرک کی بات جو ہے وہ انٹرسیکٹیرین ہی آپس میں آرگومنٹ ہی کو اڈاپٹ کر کے اسلام میں لے آیا گیا، ہو سکتا ہے، آئی ڈونٹ نو۔ مگر غامدی صاحب بھی ایک بات تو مانتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ کبھی معاف نہیں ہوگا، اتنا تو میں نے سنا ہے غامدی صاحب کو۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو مشرک کے گھر پیدا ہو جائے اور شرک اس کا وتیرہ بن جائے تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے ڈیسائیڈ کرے گا؟ کیونکہ لوگوں کے لیے ڈیسائیڈ کرنا بڑا مشکل پوائنٹ ہوتا ہے۔ کبھی بھی انسان جس پوائنٹ پہ دو طرف اس کی رائے جاری ہو اس کے لیے وہ ایزی پوائنٹ نہیں ہوتا، اور 99% لوگ ہمیشہ اسی بات کو ماننے پہ اکتفا کرتے ہیں جس میں وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، اور اپنے ماں باپ، اپنے سوسائٹی کے رستے پہ ہی دوبارہ چل نکلتے ہیں۔ تو جب وہ دوبارہ اس رستے پہ چل نکلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کورس سیٹ کر دیا جب آپ نے کہا کہ شرک کرنے والے جہنم میں جائیں گے، اور آپ نے 70% دنیا کو مشرک بنا کے پیدا کر دیا، تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جہنم سے بچے؟ ساتھ ہی مجھے پتا ہے میں بار بار غامدی صاحب کا ریفرنس دے رہا ہوں، بس اتفاق ہے، وہ یہ بھی تو ساتھ کہتے ہیں نا کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کو دیکھا جائے گا، کہ بھئی اگر آپ وہاں پیدا ہو گئے ہیں، پھر ہم سورہ بقرہ کی اس آیت کو ریفر کرتے ہیں کہ پھر آپ نے انیشل موریلٹی پہ آپ جج ہو گئے۔ مگر یہ بڑا مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی، مگر یہ قرآن اور حدیث میں سیٹ نہیں نہ ہو سکتا یہ پرنسپل۔
یہ تو پھر سبجیکٹو موریلٹی والا ہی کوسچن ہے نا. سبجیکٹو موریلٹی فلاسفی سے تو نکال سکتے ہیں مگر کرسچن تھیولوجی یا مسلم تھیولوجی سے نکل کے نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. سبجیکٹو ٹیسٹ بھی آپ فلاسفی سے نکال سکتے ہیں مگر کرسچن تھیولوجی یا یہودی تھیولوجی یا اسلامی تھیولوجی سے نکال نہیں سکتے آپ. مجھے نہیں پتا, اگر غامدی صاحب کو لگتا ہے کہ کوئی اس کی بیسز اسلام میں ایگزسٹ کرتی ہے تو ضرور انہیں بتانی چاہیے, مگر ایٹ لیسٹ میں نے غامدی صاحب سے ابھی تک اس کی بیسز ادھر سے نہیں سنی. ہم آگے چلتے ہیں. پروفٹ آف اسلام اور جیزس یہ ایگزسٹ بھی کرتے تھے آپ کے نزدیک یا مت ہے ساری؟ جیزس کے بارے تو بہت سارے کوسچنز ہیں نا, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے جو آرگیومنٹ ہمیشہ سے کرسچینٹی کے اگینسٹ رہتے ہیں اور کافی کرسچن ان پہ تلملاتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا ہے, کیوں ایسا کہتے ہیں, کیونکہ جیزس جو تھے وہ ایک ایرامک اسپیکنگ جو تھے, اگر if he existed, I don't know if he existed or not. اور ان کی جو بایوگرافیز ہیں جو چار, جو کہ 4 گاسپلز ہیں, میتھیو, مارک, لوک اور جان, ٹھیک ہے, یہ سب کی سب یونانی زبان میں لکھی گئی ہیں, گریک میں. تو اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سب ان کے کلوز جاننے والوں نے لکھی, یعنی 2 تو ان میں سے جیزس کے اپوسٹلز ہیں, جان اور میتھیو, ٹھیک ہے. مارک اور لیوک جو ہے نا, مارک جو تھا وہ پیٹر کا تھا شاگرد, اور لیوک یا لوکا جو تھا وہ پترس یا پیٹر کا, سوری لیوک جو تھا وہ پال کا تھا. پال جیزس سے خود کبھی نہیں ملا, پال جو ہے وہ جیزس سے خود کبھی نہیں ملا. مارک جو ہے وہ خود جیزس سے نہیں ملا, اور لیوک تو پال سے ملا ہے, تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو جیزس سے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں تھا. چاروں گاسپلز میں بہت سارے ڈفرینسز ہیں جو کہ اگر آپ کریٹیکلی دیکھیں تو آپ کو اس کے بعد نظر آتے ہیں. جیسے کہ 2 گاسپلز جو ہیں وہ جیزس کا ایک ورژن سے پیدا ہونے کی بات کرتے ہیں, مگر 2 گاسپلز جو ہیں وہ بالکل نہیں کرتے, ٹھیک ہے. پھر گاسپلز کو ایٹ لیسٹ ایرامیک میں تو لکھا ہونا چاہیے تھا نا. ایرامیک ایک ریٹن اسپوکن لینگویج تھی اس وقت. یہ ایسا نہیں تھا کہ ایرامیک کا اسکرپٹ نہیں تھا یا وہ لکھی نہیں جاتی تھی, لکھی جاتی تھی. ہیبرو میں بھی لکھا جا سکتا تھا, کیونکہ کلاسیکل ہیبرو میں سٹل یہودی کتابیں پڑھ رہے تھے, اس میں بھی لکھا جا سکتا تھا. تو گریک میں کیوں لکھا؟ تو ہمیں ایک بات پتا ہے کہ بائزنٹائن امپائر یا پھر رومن امپائر کی جو آفیشیل لینگویجز تھی ان میں گریک تھی. تو جس نے بھی گاسپلز لکھی وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ گریک سپیکنگ ایرسٹوکریٹ ٹائپ کے لوگ ہوں گے. تو عام آدمی کتاب نہیں لکھ سکتا تھا, کیونکہ اس ٹائم لٹریسی کا یہ حال تھا کہ 100 میں سے شاید 2 بندے پڑھ سکتے تھے, اور شاید 1000 میں سے 1 بندہ لکھ سکتا تھا, اور شاید کوئی لاکھوں میں سے 1 بندہ جو تھا وہ کتاب پوری کاپی کر سکتا تھا, اور شاید لکھنے والے بھی اتنے ہی ہوں گے کہ کوئی پوری کتاب لکھ سکتا تھا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیزس کے ڈسائپلز جو کہ مچھلیاں پکڑنے والے ماہی گیر مچھوارے تھے, جیزس کے جتنے بھی تھے, میتھیو جو تھا وہ طبیب تھا, ڈاکٹر تھا, ٹھیک ہے, مگر مارک کا جو ٹیچر ہے وہ ہے جی پیٹر تو مچھوارا تھا, جو جان تھا وہ بھی مچھوارا تھا, کیونکہ یہ دونوں کے دونوں جو تھے وہ جیزس کو مچھلیاں پکڑتے ہوئے ہی ملے تھے, اور پترس جو تھا وہ کشتی میں ملا, اور مطلب جیزس نے اسے کہا میرے ساتھ آ جا, وہ آ گیا. جان جو تھا, جان اور اس کا بھائی, مجھے یاد نہیں اب ٹھیک سے, دونوں جال اپنے ٹھیک کر رہے تھے, تو جیزس نے انہیں دیکھا اور انہیں کہا آؤ جی میرے پیچھے آ جائے, تو وہ آ گئے. تو باقی پال جو ہے وہ تو جیزس سے خود کبھی ملا نہیں ہے, اور کرسچینٹی کی سب سے پرانی کریڈز جو ہیں وہ وہاں سے ملتی ہیں, پال سے, کیونکہ پال کے جو لیٹرز ہیں وہ بیسیکلی گاسپل سے زیادہ پرانے اصل میں. تو اگر دیکھا جائے کہ کرسچینٹی اوریجنیٹ کہاں کر رہی ہے, کون تھا پہلا, تو میرے خیال میں پال جو ہے نا وہ بیسیکلی زیادہ حق رکھتا ہے باقی کے سب رسولوں یا اپوسٹلز کے بجائے, کہ وہ اس نے کرسچینٹی شاید شروع کی ہو. تو کرائسٹ کیا ریئل تھے؟ اب کئی بار کرسچن سے جب بات ہوتی ہے تو ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, کہ وہ کہتے ہیں اس کی تو قبر بھی ہے, یہ بھی پتا کہ وہ پیدا کہاں ہوا, یہ بھی پتا کہ وہ مرا کہاں پہ, یہ بھی پتا کہ ماؤنٹ اولیوز کون سا تھا, کون سی جگہ سے وہ گزرا, یہ وہ سب کچھ. مگر ہمیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ سب چیزیں جب کانسٹنٹین کرسچن ہو گیا تو اس کی ماں ہیلینا اس کے بعد یروشلم گئی پلگرمیج پہ, اور جب وہ پلگرمیج پہ گئی تو اس نے ایک باغ میں ایک قبر دیکھی, تو اس نے کہا جی یہ قبر تھی جیسس کی. اس نے ایک جگہ دیکھی تو اس نے کہا یہاں وہ پیدا ہوا تھا, یعنی اس نے کہا مجھے خواب میں آج رات کو فرشتے نے آ کے بتایا کہ یہاں پہ جیزس پیدا ہوا تھا, یہاں پہ مرا تھا, یہ تھا, فلاں تھا, ڈمکان تھا. یہ ساری چیزیں ہیلینا نے بتائی. اور جتنے بھی لوگ آج جاتے ہیں یروشلم میں جا کے
اس جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جیزس کی ڈیتھ ہوئی ہے, جیزس جہاں پہ مرنے کے بعد جیزس کی باڈی رکھی گئی, وہ کسی اپوسل نے نہیں بتائی, وہ جان مارک لوک اور جان نے نہیں بتایا کہ یہاں پہ رکھی گئی تھی. وہ بیسیکلی ایمپرر کی ماں, ایمپرر کانسٹینٹین کی ماں ہیلینا نے ہی بتایا تھا. پہلے 300 سال میں کسی دنیا کے بندے کو نہیں پتا تھا کہ جیزس کہاں مرا ہے یا جیزس کی قبر کدھر تھی. تو بہت ساری باتیں ہیں جو کہ ایسے لکھی جاتی ہیں, لکھی گئی ہیں یا ایسے سامنے آئی ہیں کہ جن کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اس واسطے جیزس ایک ریئل بندہ تھا یا نہیں تھا, یہ ایک کوشچن ہے بہت بڑا, اور ہمیں ایویڈنس چاہیے تبھی ہم مان سکتے ہیں کہ وہ تھا. مگر اگر دیکھا جائے گاسپلز کو دیکھا جائے, باقی ہسٹوریکل آرکیولوجیکل ایویڈنس کو دیکھا جائے, تو شاید ہمیں یہی کہنا پڑے کہ شاید جو ہے نا شاید کوئی ہو پیچھے, مگر اس کے اوپر کیا سٹوری بلڈ کی گئی ہے ہمیں نہیں پتا. تو پرافٹ محمد کے بارے میں بھی کچھ ایسی باتیں ہیں. مسلمانوں سے جب پوچھا جائے کہ ہاں جی کیا پرافٹ ایگزسٹ کرتے تھے, تو وہ کہتے ہیں ہاں ایگزسٹ کرتے تھے. ہم ان سے پوچھیں آپ کے پاس کیا پروف ہے, تو وہ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ ہاں جی ہمارے پاس تو وہ لیٹرز ہیں سارے کے سارے جو رسول اللہ نے مختلف ملکوں کے حکمرانوں کو لکھے تھے. ان میں سے کسی بھی لیٹر کو آج تک ڈیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ سب کے سب لیٹرز مسلمانوں کے پاس ہیں, اور وہ سب کے سب لیٹرز ایسے عربک اسکرپٹ میں ہیں جو رسول اللہ کے وقت ایگزسٹ بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ لیٹرز واقعی رسول اللہ کے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بعد کی کنسٹرکشن ہے. باقی مکہ کو اگر دیکھا جائے تو مکہ سے آج تک کوئی آرکیولوجیکل فائنڈ ایسی نہیں ہو سکی جس کے مطابق ہم یہ کہہ سکیں گے واقعی یہ ادھر یہ سب کچھ ہوا تھا. مدینہ کو اگر دیکھا جائے, اب غزوہ خندق ہوئی ہے, غزوہ خندق کی 7 مسجدیں ہیں مدینہ میں, اور مزے کی بات ہے کہ وہ ساری کی ساری مسجدیں مسجد نبوی کے نارتھ میں. مسجد نبوی یہ سگنیفائی کرتی ہے کہ پرانا مدینہ کدھر تھا. مسجد نبوی از ایٹ دا سینٹر آف اولڈ مدینہ. ٹھیک ہے, تو وہ ساری کی ساری اس کے نارتھ میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جہاں خندق کھودی گئی تھی وہ سب کا جو وہ اٹیک تھا وہ نارتھ سے آ رہا تھا, وہ ساؤتھ سے نہیں آ رہا تھا. دوسری طرف کوسچن یہ ہے کہ ساؤتھ تو سارا کھلا ہے. اگر مکے والوں نے ساؤتھ سے اٹیک کرنے آنا ہوتا, لشکر پورا ادھر سے آ گیا تھا, تو انہیں کس چیز نے روکا ہوا تھا؟ اگر آپ نے نارتھ میں خندقیں بنائی, ساؤتھ میں جو ہے کس چیز نے روکا تھا؟ کسی چیز نے بھی نہیں روکا تھا. تو خندق کا پورا حال ہے فال. اور احد کا پہاڑ اگر دیکھیں تو وہ بھی نارتھ میں مدینہ کے. تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مکہ مدینے کے ساؤتھ میں ہے اور اٹیک مکے والے نارتھ سے کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے. دوسری بات ہے کہ اگر تاریخ اور حدیث کو دیکھا جائے تو مکہ ایک فصیلدار شہر تھا, فورٹیفائڈ سٹی, جس کے گرد ایک دیوار تھی, اور اس دیوار کا ذکر بار بار ہمیں حدیث میں تاریخ میں نظر آتا ہے. مگر آج تک کہیں بھی اس دیوار کا کوئی ایک نام نشان نہیں ملا. اور دنیا میں کسی بھی فورٹیفائڈ سٹی کی وال آج ایسی نہیں ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی پورشن باقی نہ ہو. دلی سے لاہور سے لندن, آپ دنیا کا ہر شہر دیکھ لیں, آپ کو فصیلیں, جو شہروں کی فصیلیں مکہ سے بہت پہلے بھی بنائی گئی تھی, جو یہ آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں, اس سے پہلے کی بھی فصیلیں آج بچی ہوئی ہیں, آپ کو نہیں نظر آتی. تو پھر رسول اللہ کا ایگزسٹنس ہو سکتا ہے کوئی ایگزسٹ کرتا تھا جس کی بیس کے اوپر یہ سب کچھ بنایا گیا. کیونکہ ہمیں ایک بات پتا ہے کہ ہمیں حضرت عمر کے بارے میں کچھ باتیں پتہ لگ جاتی ہیں, ایسی انسکرپشنز ملتی ہیں جن کے اندر سم ون ابن عمر لکھا گیا ہے. امیر معاویہ کے ہمیں کوائنز بھی ملتے ہیں, ان کی انسکرپشنز بھی ملتی ہیں. امیر معاویہ کے کوائنز اور انسکرپشنز کے اوپر کراسز بنے ہوئے ہیں, اور ہمیں اس سے پیچھے کچھ بھی پتہ نہیں لگتا کہ ایون ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ معاویہ جو ہے ہی واز اے کرسچن. قرآن اگر ہم دیکھیں تو ہمیں رسول اللہ کی وفات سے تقریباً 60-70 سال بعد پہلی بار قرآن کے تھوڑے تھوڑے پورشنز ملنے شروع ہوتے ہیں, اور تقریباً ٹورڈز دا اینڈ آف 2nd سینچری ہمیں کمپلیٹ قرآن ملتا ہے. بہت سے ایسی چیزیں ملی ہیں پارشل قرآن, جیسے برمنگم والا قرآن بھی کہتے ہیں وہ رسول اللہ سے بھی پہلے کا نکل آیا, مگر ہمیں پتا کہ وہ پارشمنٹ کی ڈیٹ ہے جو کہ رسول اللہ سے پہلے کی نکلی. تو اب یہ کوشچن مارک ہے کہ کیا وہ تھے یا نہیں تھے. اگر ہم یہ پوچھیں کہ
کوئی ایسا سبسٹینشیل ایویڈنس ملے کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ موجود تھے، تو وہ اس طرح سے ملتا ہوا نظر نہیں آتا. کچھ لوگ یہ کہیں گے قبر ہے تو کیا آپ مانیں گے اس کو؟ اب یہ ایک علیحدہ کوشچن ہے کہ ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں. ظاہری بات ہے کہ ایویڈنس دینا پڑے گا. مگر اگر دیکھا جائے تو عربوں نے شام میں یروشلم کو فتح کر لیا. عبد الملک جو تھا اس نے ڈوم آف راک بنوا دیا وہاں پہ، سب کچھ کر دیا. اور اس وقت کرسچنز جو تھے وہ بڑے پڑھے لکھے تھے، وہ پوری ہسٹری لکھتے تھے. ہر کیتھیڈرل کی ایک ہسٹری کی کتاب ہوتی تھی. اس کتاب کے اندر اس سال کے اندر میجر جتنے بھی واقعات ہوتے تھے وہ لکھا کرتے تھے. ایسی کسی بھی ہسٹری میں ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ عربوں نے ان پہ حملہ کیا اور قبضہ کر لیا. ایسا نہیں. ایسے لگتا ہے کہ کوئی پرانی ایڈمنسٹریشن تھی وہ اتر گئی اور عرب جو تھے اب وہ کرنے لگے. اور یہ ساری باتیں ہیراکلس کی ہسٹری کے ساتھ اور پرشیا کی ہسٹری کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے الائن کرتی ہیں. جیسے کہ مسلمانوں کا جو ہجری کیلنڈر ہے وہ 622 سے شروع ہوتا ہے. اور 622 میں کیا ہوا تھا؟ 622 میں ہیراکلس نے خسرو the second کو ہرا دیا تھا. اور عربوں نے جو ہیں دونوں عرب، بنو لخمید اور بنو خسان، یہ دونوں کے دونوں اس بار ہیراکلس کے ساتھ تھے. حالانکہ بنو لخمید ہمیشہ کس کے ساتھ ہوا کرتے تھے؟ وہ پرشیا کے الائے ہوتے تھے. اور بنو خسان جو تھے وہ ہمیشہ ان کے ہوتے تھے، رومنز کے الائے. مگر اس بار یہ دونوں ان کے ساتھی تھے. تو اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہیراکلس اس ٹائم یہ مان کے بیٹھا تھا کہ 7ویں صدی جیسے ہی ختم ہوگی تو مسیح واپس آ جائے گا. تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ 7ویں صدی جو آ گئی، اب مسیح آنے والا ہے، اس لیے میں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دوں، میں اب ان کا نہیں لیتا ذمہ داری. بہت سے کوشچن ہیں ایسی ہسٹری میں، بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ ایون کے جو ریکارڈ بکس ہیں بہت سے سٹیز کی، چاہے وہ سیزریا ہو یا وہ الولا ہو یا اور بہت سے سٹیز ہیں ایسے یروشلم میں، ان میں پہلے سب ریکارڈ گریک میں مینٹین کیا جا رہا تھا. اور وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، وداؤٹ اینی ریزسٹنس، وہی کتابیں ایک وقت آتا ہے معاویہ کے دور میں وہ عربی پہ کنورٹ ہو جاتی ہیں، گریک ختم ہو جاتی ہے وہاں سے. تو اب سوچنے کی بات ہے کہ اور معاویہ کے بارے میں کوئی پتہ نہیں لگتا کہ اس کا ریلیجن کیا تھا. اسلامی تاریخ اسے مسلمان بتا رہی ہے، مگر اس کی انسکرپشنز، اس کے کوائنز، اس کی اور بہت سی باتیں، اس کے لیٹرز میں کہیں بھی حضرت محمد کا نام کہیں نہیں لکھا ہوا نظر آتا. حالانکہ اس کے لیٹرز مل چکے ہیں، ڈیٹ ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس نے کیا کمیونیکیشن کسی سے کی تھی، یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے. مگر رسول اللہ کا نام کہیں نہیں نظر آتا، کلمہ نہیں کہیں نظر آتا لکھا ہوا. ہاں اللہ کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے مگر وہ نہیں نظر آتا کچھ. تو یہ ساری چیزیں پھر اگر ہم راک انسکرپشنز کو دیکھیں، میں نے بلکہ ایک سیریز بھی اس کے اوپر کرنی ہے، جی میں نے ابھی تک دیکھی مجھے ہے. ٹائم نہیں ملا. راک انسکرپشنز کے یہ حالات ہیں کہ آپ کو شروع میں راک انسکرپشنز جو ہیں وہ ایسی نظر آ رہی ہیں جن میں رب موسیٰ، رب عیسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. مگر پھر جب ٹورڈز دا اینڈ آف 7th سینچری آپ کو رب محمد یا محمد رسول اللہ لکھا ہوا نظر آتا ہے. اس سے پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آتا. تو سوچنے کی بات ہے. اور پھر جو عرب آئے ہیں جنہوں نے یروشلم پہ، سیزریا پہ، غزہ پہ آ کے قبضہ کیا ہے، ان میں ہی پیگن عربز بھی ہیں. یعنی امیر معاویہ کے لشکر میں پیگن عربز بھی تھے جو کہ بتوں کو ہی پوج رہے تھے. تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کانکویسٹ ہو رہی تھی وہ اسلام کے نام پہ ہو رہی تھی؟ تو چلیں اگر وہ اسلام کے نام پہ نہیں بھی ہو رہی تھی تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اگر وہ اسلام کے نام پہ نہیں ہو رہی تھی تو کیا اسلام تھا بھی؟ شاید اسلام کسی پروٹو فارم میں ایگزسٹ کرتا تھا مگر وہ اس طرح سے لوگوں پہ فورسڈ بھی نہیں تھا. ایون کہ اگر آپ کیرن آرمسٹرانگ کو دیکھ لیں تو کیرن آرمسٹرانگ یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں نے پہلی 2 صدیوں میں کسی کو کنورٹ ہی نہیں کیا، یہ سب سے جزیہ لینے کے خیال میں رہتے تھے. مگر اسلامی تاریخ ایک الٹا ہی بتاتی ہے. مگر ہمیں یہ بھی پتا کہ اسلامی تاریخ جو رسول اللہ کی وفات سے کم از کم 220 سال بعد پہلی کتابیں جو آج ایگزسٹ کرتی ہیں ملی. موطا امام مالک کے بارے میں کچھ باتیں کہی جا سکتی ہیں مگر موطا امام مالک کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتا کہ اس میں تو سندے بھی نہیں لکھی ہوئی. تو کوسچن مارکس ہی کوسچن مارکس ہیں. آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے پروفٹ محمد ایگزسٹ کرتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایگزسٹ کرتا ہو جس کی بعد میں وہ لیجنڈ بن گیا اور اس کے اندر بہت ساری اور باتیں کر دی. سیم ہی سٹیٹس جیزس کا بھی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو موزز کا اور ابراہیم کا سٹیٹس ان دونوں سے بھی بہت برا ہے کیونکہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ان دونوں کے بارے میں. تو جو آج کل ہسٹوریکل لنگوسٹک کرٹیسزم ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. اگر
جیسے کہ اگر موسیٰ کی بات کی جائے تو موسیٰ کی بات یہ ہے کہ موسیٰ کو کہا جاتا ہے کہ 1400 BC، اور موسیٰ نے 5 کتابیں لکھی جن کو کمبائنڈ طور پہ تورا کہا جاتا ہے، مگر اور وہ 5 کی 5 لکھی ہیبرو میں، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ 700 BC تک ہیبرو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، تقریباً 900 BC میں شاید پہلی بار اسپوکن ہیبرو، یا 1000 BC میں پہلی بار اسپوکن ہیبرو آئی ہوگی، اور اس کے بعد لکھی کب گئی بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ اسی طرح جیزس اگر ایرامک بولتے تھے اور ان کی کتابیں جو ہیں وہ ساری کی ساری گریک میں لکھی گئی تو کتنا بڑا کوشچن مارک ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کے وقت پہ جو عربک ایگزسٹ کرتی تھی اسے حجازی اسکرپٹ کہا جاتا ہے، اور حجازی اسکرپٹ کے ہمارے پاس قرآن ناپید ہے۔ اگر آپ کو کچھ حجازی اسکرپٹ میں قرآن کا مٹیریل مل بھی جاتا ہے وہ قرآن کا 1% بھی نہیں ہوتا، اور جو میجر مینوسکرپٹ آپ کو جتنے بھی قرآن کے ملتے ہیں وہ کوفک اسکرپٹ کے ملتے ہیں۔ کوفک اسکرپٹ کے اور کوفک اسکرپٹ کا بھی اتنا بڑا پرابلم ہے کہ اس کے اوپر نہ نقطے ہوتے ہیں نہ اس کے اوپر اعراب ہوتے ہیں۔ اب اعراب اور نقطے دونوں نہیں ہیں تو اس سے بھی بڑا مسئلہ پھر پیدا ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں یہ بتایا گیا کہ تلفظ کا مسئلہ حضرت عثمان نے سالو کر دیا، تو وہ اب اگر انہوں نے وہ مسئلہ سالو کر دیا تھا تو پھر بھی بعد میں یہ اعراب کا اور نقطوں کا مسئلہ کیوں پڑا رہا؟ کیونکہ اگر نقطے نہیں ہیں تو آپ بے کو تے سے اور سے ڈیفرینشیٹ ہی نہیں کر سکتے، نون سے نہیں کر سکتے ڈیفرینشیٹ، اور اس اسکرپٹ کو پڑھنا کوفی اسکرپٹ کو بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ جو لنگوسٹک آرگومنٹ ہے نا یہ تینوں ریلیجنز کے خلاف کھڑا ہوا ہے، ایون کہ یہ ہندوازم کے خلاف بھی کھڑا ہوا، جو کہ مجھے ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ ساری باتیں پتہ چلی ہیں ہندوازم کے بارے میں۔ تو مذہب بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ مذہب لینگویج کے پروگریس کی وجہ بنتے تھے پرانے وقتوں میں، کہ لینگویج پہلے اورل لینگویج ہوتی تھی، جب اس کا ایک ریلیجن بن گیا تو انہیں اسے لکھنے کی ضرورت پڑ جاتی تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ آپ پہلی دفعہ پرفیکٹ اسکرپٹ ایجاد کر لیں گے، پھر عام طور پہ اسکرپٹ دوسری لینگویج سے بورو کیے جاتے تھے، جیسے کہ اگر عربی کا اسکرپٹ دیکھا جائے تو وہ نبطین سے ہی بورو کیا جاتا ہے یا پھر یمنی زبان سے بورو کیا جاتا ہے، تو پھر اس کو بعد میں آہستہ آہستہ آلٹر کر کے اپنے تک لے آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہیبرو کا دیکھا جائے تو وہ اولڈ کینونائٹ سے بورو کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو زبان والے آرگومنٹس ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں، مگر ان کا آنسر کس کے پاس ہے ابھی تک تو مجھے کسی کے پاس سے نظر نہیں آیا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس زبان میں مذہب کی کتاب ہے اگر وہ زبان ہی ایگزسٹ نہیں کرتی یا اس زبان کا ریٹن فارم ایگزسٹ نہیں کرتا تو آپ یہ دعویٰ کر دیں کہ سب کچھ جو بانی مذہب تھے جیسا انہوں نے کہا تھا وہی ویسا ہی ہم تک پہنچا ہے، تو بہت بڑا کوسچن مارک ہے، کیونکہ جب لکھنے کا پراپر طریقہ ہی نہیں تھا تو آپ تک ٹرانسمٹ کیسے پراپرلی ہو سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری پرسنالٹیز اگر کبھی ایگزسٹ کرتی بھی تھی تو ان کو بعد میں لیجنڈ بنایا گیا، ہمیں نہیں پتا کہ سچ کیا ہے کتنا جھوٹ ہے، اور میرے لیے موسٹلی یہ باتیں میٹر بھی نہیں کرتی، یہ میں لوگوں کو بتانے کے لیے ہی بتاتا ہوں کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ سچ کیا ہے، سچ تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ لمبی جستجو ہوتی ہے، مگر جھوٹ جو ہوتا ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے، تو یہی ایک ایسی باتیں ہیں کہ جن سے یہ جھوٹ ثابت ہو جاتی ہیں باتیں۔ تو پھر اس کے بعد مجھے یہ تو نہیں پتا کہ سچ کیا ہے، مگر مجھے یہ ضرور پتا کہ جھوٹ کیا ہے۔ جب آپ کو یہ پتا لگ جاتا ہے کہ جھوٹ کیا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ سچ کی تلاش جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو اب میں متلاشی حق تو اپنے آپ کو کہتا ہوں، مگر میں کس چیز کا حق تلاش کروں گا؟ مجھے اس بات میں اتنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اب دیکھا جائے کہ ہاں بھائی اسلام یا کرسچینٹی اصل میں کیسے پیدا ہوئے تھے، ہو سکتا ہے ہمیں پتہ ہی نہ لگے کبھی، مگر ہمیں یہ پتا کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ویسا نہیں تھا کچھ، تو بس کنکلوژن تو نکل گیا نا پھر۔ غالب بھائی ایک چیز یہ ضمنی طور پہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ جیزس کا نام لیتے ہیں، ابراہیم کا نام لیتے ہیں، موزس کا نام لیتے ہیں، پروفٹ آف اسلام کو آپ رسول اللہ کہتے ہیں، ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ لائک کوئی وجہ ہے خاص یا بس ایسے ہی؟ نہیں یہ عادت ہے، کیونکہ اچھا کرسچن جو ہے نا وہ جیزس کو کے ساتھ حضرت نہیں لگائیں گے کبھی، ہم یوں ہی کہتے ہیں کہ یسوع کہتا ہے، ہم لوگ یوں نہیں، موسیٰ کہتا ہے، ابراہیم کہتا ہے، تو رسول مسلمان کیا کرتے ہیں، مسلمان جو ہے وہ جمع کا صیغہ لگاتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، تو اس لیے پھر وہ ایک عادت ہے، لوگوں کو بھی سمجھنے میں ایزی ہوتا ہے، تو یہ شاید میری عادت ہے، کیونکہ مجھے کرسچینٹی سے اس بات کی عادت ہے کہ میں کوئی بھی انجیل میں ایسا نہیں لکھا کہ جیزس کہتے تھے، ایسے نہیں لکھا، اس میں یہ لکھا کہ یسوع نے کہا
اور آگے بات شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یسوع وہاں گیا, تو یہ شاید یہ اسی بات کا ایک وہ ہے, ریمننٹ ہے. غالب بھائی یہ بہت نائیو سوال ہو سکتا ہے اور میرا خیال ہے آپ سے پوچھا بھی گیا ہوگا, لیکن کلیئرٹی کے لیے یہ چیز مجھے نہیں سمجھ آتی. میں اگر آپ سے اپنی ناسمجھی کا اعتراف کروں کہ اگر یہ سب چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی, ہم یا جس فارم میں ریلیجنز ہیں اس میں ایگزسٹ نہیں کرتے, تو یہ اتنی زیادہ کرسچنز ہیں ہمارے پاس, 1.6 بلین مسلمان ہیں, اتنی بڑی تعداد کو غلطی کیسے لگ سکتی ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے, مگر ہمیں یہ بھی پوچھنا پڑے گا کہ کیا آج سے 200 سال پہلے انسان اینالائز کرنے, کریٹیکلی چیزوں کو جاننے کے قابل بھی تھا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرانے زمانے کے لوگوں کو ہم جتنا علم تھا. میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات بتا سکتا ہوں کہ آج سے 400-500 سال پہلے والے رہنے والا مسلمان, اسے سورہ اخلاص زبانی تو آتی ہوگی, مگر آپ لکھی ہوئی اس کے سامنے لا کے رکھ دیں, وہ آپ کو پڑھ کے سنا نہیں سکتا. کرسچن اگر آپ دیکھیں تو آج سے 200 سال پہلے رہنے والا, 300 سال پہلے رہنے والا, اس نے کبھی ریٹن بائبل پڑھی نہیں تھی. ہم اس دور میں رہتے ہیں جس دور میں کتابیں لکھی ہوئی ہمارے ہاتھوں میں کھیلتی پھرتی ہیں. ہم روز اخبار لکھا ہوا ہمارے پاس آتا ہے. لکھائی اتنا مشکل کام تھا ان وقتوں میں, مطلب لکھنا کتنا مشکل کام تھا کہ ہر کتاب ہاتھ سے لکھی جانی. اور آج ہم جب کی بورڈ پہ ٹائپنگ کرتے ہیں تو ہم ایک صفحے پہ کتنی مسٹیکس کر جاتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ ایک ایسے کاتب ہوتے تھے جنہوں نے صبح سے لے کے شام تک وہی کچھ لکھنا ہے اور لکھتے جانا ہے. کتنی غلطیاں کرتے ہوں گے, وہ بھی اسی طرح غلطیاں کرتے ہیں. ان کے پاس تو گرامر چیک بھی نہیں ہے نا. ہمارے پاس تو ہم گرامرلی بائی کر لیں, ہم ادھر سے ورڈ MS ورڈ کا آٹو کریکٹ لگا لیں, اینڈرائڈ خود کریکٹ کر دیتا ہے. آج تو ہم ڈکٹیٹ کر لیتے ہیں, موبائل جو ہے وہ لکھ لیتا ہے سارا کچھ. ان کے پاس یہ کوئی اپرچونٹی بالکل بھی نہیں تھی لکھنے کا. اب آج جیسے انجینئر صاحب بیٹھ جاتے ہیں اور ایسے باتیں کرتے جاتے ہیں, جی بخاری میں یوں لکھا ہے, مسلم میں یوں لکھا ہے, بریلوی مذہب کو ایسے مان رہے ہیں, بخاری مسلم کے مطابق نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر پہلے ہی لوگوں کو بخاری اور مسلم اویلیبل ہوتی آج سے 200 سال پہلے, تو انجینئر صاحب 200 سال پہلے پیدا ہو گئے ہوتے 110%. کیونکہ اگر جب لوگوں کو نالج اویلیبل ہوتا ہے, لوگ اسے کریٹیکلی تب انالائز کرتے ہیں. یہ مذہبی کتابیں, یہ جتنے کوسچن ان پہ اٹھ رہے ہیں, یہ کوسچن ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوں گے پتہ, مگر وہ لوگ بہت تھوڑے تھے. کیونکہ کتابیں لکھنا, آپ مذہبی کتابیں, آپ قرآن کے پرانے نسخے اٹھا کے دیکھیں, یقین کریں سونے کی لکھائی ہوئی ہے. بائبل کے اوپر سونے کی لکھائی ہوئی ہے, اور ایسے ایسے خوبصورت انہوں نے نسخے بنا کے رکھے ہیں. جو سکرائبز ہوتے تھے وہ آپ سمجھیں کہ آج کس پیشے کو اس سے ہم کر سکتے ہیں. شاید جس طرح میوزیشنز اور بڑے بڑے آرٹسٹ ہوتے ہیں آج کے دور میں, سکرائبز اس طرح بڑے مہنگے ہوتے تھے. اور کتاب ہر ایک کو تو مل ہی نہیں سکتی. آج ہمارے گھر میں غریب سے غریب بھی شخص ہوگا تو اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی رسالہ تو پڑھا ہی ہوگا, اخباریں جہاں پڑھا ہوگا کم از کم, یا کوئی اخبار پرانا پڑھا ہوگا جس میں وہ لوگوں کو پکوڑے پیک کر کے دے رہا ہے. یعنی پیپر کی آج یہ وقت ہے کہ آپ پکوڑے ڈال کے اخبار کے اوپر دے دیتے ہیں, اور وہ لوگ ایسے تھے کہ پیپر بنانا اتنا بڑا مسئلہ تھا. تو نالج اویلیبل ہی نہیں تھا لوگوں کو. اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ پرانے زمانے کے کرسچن کو یہ پتا تھا کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے, پرانے زمانے کے لوگوں کو تو یہی نہیں پتا تھا کہ ان کا اپنا ریلیجن کیا کہتا ہے, وہ دوسرے کے ریلیجن کو کیا دیکھیں گے. عام طور پہ یہ صرف اور صرف ایک بلائنڈ گیم تھی, آپ جدھر پیدا ہو گئے آپ وہی کریں گے. آج کے دور میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کرسچن اسلام کی کتابیں پڑھنے کے بعد مسلمان ہو جائے, ان سے امپریس ہو کے. پرانے زمانے میں یہ موقع ہے ہی نہیں تھا, کیسے کرے گا وہ, ہو ہی نہیں سکتا. وہ پڑھے گا تو کرے گا نا. ایسا تو ہو سکتا ہے وہ کسی مسلمان کے اخلاق سے امپریس ہو کے مسلمان ہو جائے, مگر اگر آپ یہ کہیں کہ وہ اسلام کو اینالائز کرنے کے بعد مسلمان ہوا ہے تو یہ بات ہی جھوٹ ہے. یہ پاسبل تھا ہی نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان کو, میرے دادے پردادے کو اردو نہیں پڑھنی آتی, وہ انگریزی پڑھے گا, وہ لیٹن اور گریک پڑھے گا, وہ عربی پڑھے گا. ان کو تو بیچاروں کو کچھ آتا ہی نہیں تھا, بیچاروں کے پاس اویلیبلٹی نہیں تھی, تو وہ کیسے کریں گے یہ چیزیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیں پتا ہے آج سب کچھ کہ فلاں ریلیجن میں یہ ڈفرینس ہے, اس میں یہ کوسچن مارکس ہیں. یہ اگر میں آج سے 100 سال پہلے پیدا ہوا ہوتا تو شاید جو کچھ میں نے زندگی میں پڑھا ہے اس کا 1% بھی, میں دنیا کا ہائیلی ایجوکیٹڈ ترین بندہ ہوتا اس وقت کا, تو تب بھی 1% بھی نہیں پڑھ سکتا تھا. تو جو آج نالج کامن ہے, میں آپ کا ویسے نا اوریجنل کوسچن بھول گیا ہوں ابھی تک.
میرا سوال یہ تھا کہ یہ اتنی بڑی تعداد کو دنیا کی غلطی کیسے لگ سکتی ہے؟ تو وہ یہی بات ہے نا، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا، تو غلطی لگنے کی بات کیسے ہوگی؟ ان کو ان کے پاس نالج کے ذریعہ ہی نہیں تھا، کوئی مینس تھا ہی نہیں کوئی چیز کی ریالٹی کو جاننے کا. کریٹیکلی اینالائز تو وہ کرتا ہے نا جس کو دونوں سائڈوں کا پتا ہو. جس کو اپنی کا نہ پتا ہو وہ دوسرے کا کیسے اینالائز کرے گا؟ فیتھ ان دا ٹرو سینس مینٹ بلائنڈ فیتھ اس وقت. آج تو پھر ہم فیتھ کی بات کرتے ہیں نا، مگر اس ٹائم جو فیتھ تھا وہ بلائنڈ فیتھ ہی تھا. اسی لیے تو یہ ہوتا ہے نا کہ اب کرسچنز میں بھی ایک کچھ ہیں ایسی میں اپنے پورے دل اور جان سے خداوند اپنے خدا پہ یقین رکھتا ہوں. اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. تو یہ گواہی دیتا ہوں یا میں دل سے ایمان رکھتا ہوں. یہ اسی لیے تھا کہ اس ٹائم میں کوشچن کرنے کی تو بات ہی نہیں تھی. کوشچن تو وہ کرے گا جس کو کچھ پتا ہوگا. تو غلط فہمی کیوں نہیں ہو سکتی؟ جن لوگوں کو کچھ پتا ہی نہیں تھا انہیں سب سے آسان غلط فہمی ہونا ہی ہے. غالب بھائی کہیں اگر خدا نکل آیا، ہم ازیوم کرتے ہیں، صحیح ہے، ہم خدا نکل آیا بروزے اب قیامت بھی ہے، آپ کھڑے میں خدا کے سامنے اور خدا کہہ رہے ہیں ہاں غالب صاحب بتائیے کیا حال ہے، پھر کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پہلے تو میں اس سے پوچھوں گا نا کہ ہاں بھائی تم کس کے خدا ہو؟ کیا تم کرسچنز کے ہو، تم یہودیوں کے ہو، تم مسلمانوں کے ہو، تم کس کے ہو؟ ٹھیک ہے، اسلام والا نکل آیا تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ میں جہنم میں جلوں گا. کرسچن والا بھی نکل آیا تو جہنم میں جلوں گا. میرے خیال ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا. مگر اگر واقعی وہ والا نکل آیا جس نے سب کچھ بنایا ہے تو اس سے پھر مکالمہ کرنے کا مزہ بھی آئے گا کہ ہاں بھائی تمہارے بارے میں تو لوگ دعوے کر رہے تھے کہ تم بہت اچھے ہو. تمہارے بارے میں تو لوگ یہ دعوے کر رہے تھے کہ تم نے اپنا مکمل جو ہے وہ جو میسج ہے ہم تک پہنچا دیا. تم نے ہمیں بڑے پیار سے بنایا ہے، تم نے ہمیں فلاں کیا، یہ کیا، ہمارے لیے جان دے دی فلاں جگہ پہ. تو لوگ تو یہ ساری باتیں کر رہے تھے، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ ساری بیماریاں بھی بنائی، تم نے تھیلیسیمیا لے کے پیدا ہوتے بچے بھی بنائے، تم نے برتھ ڈیفیکٹس بھی بنائے، ٹھیک ہے، تم نے سب کچھ بنایا، اور اس کے بعد تم ہم سے امتحان لے رہے ہو. صحیح ہے، اور تم نے اپنا میسج ایک اچھے طریقے سے ہمارے لیے نہیں پہنچایا. تو میرا تو خیال ہے کہ پرانے زمانے میں اگر قرآن کسی نے لکھ بھی لیا تھا، بائبل کسی نے لکھ بھی لی تھی، تو پتہ کس کو تھی؟ پرانے زمانے میں اگر آپ ایک بات کریں کہ ریلیجن کتنا بڑا پروپیگنڈا ٹول تھا، تو ہمیں اس بات سے ہی سمجھ آیا تھا کہ مذہب کی کتابیں صرف 4 لوگوں کے پاس ہوتی تھی، باقی سب سنتے تھے. جب سنڈے ماس کے دوران بائبل پڑھی جاتی تھی لوگوں نے وہی بائبل بس سنی ہوتی تھی، اس کے علاوہ کوئی بائبل ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کیا. اسی طرح قرآن کا بھی یہی حال ہے کہ عربی میں لوگ سنتے جا رہے ہیں. ہمارے انڈیا پاکستان کے پنجابی کرسچنس کو کیا، مسلمس کو کیا پتا کہ قرآن کیا؟ تو ان کو کچھ بھی نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لاجیکلی امپاسبل ہے کہ ان مذہبوں میں سے کسی کا خدا بھی مرنے کے بعد نکل آئے اور کہے آ جاؤ جی میں مجھے حساب دو، کیونکہ پاسبل نہیں ہے. اور اگر کوئی کریٹر نکل بھی آیا تو کیا پتا وہ جس طرح مطلب چوہے رکھ کے لیب میں لوگ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے پہ ایکسپیریمنٹ کر رہا، اور بعد میں کہے یار تم تو میرے ایکسپیریمنٹ کا نتیجہ تھے، جاؤ موج کرو، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا. یا ہو سکتا ہے مطلب یوتھینائز تو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا اس ٹائم پہ. غالب ایک چیز سمجھائیے، جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ چند آخری سوال ہے، مجھے پتا ہے میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا، کہ جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو پہلا سب سے سوال میرا خیال ہے ہر انسان یہ کرتا ہے یار یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے دنیا میں کیوں آیا ہوں ادھر، نہ میری چوائس تھی، پتہ نہیں کیسے آ گیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے؟ اب ریلیجن کو اگر پکچر سے نکال دیں تو پھر میرا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں مقصد تو لوگ اپنا خود ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مذہب جو ہے وہ ایک کلیکٹیو مقصد لوگوں کا ڈیفائن کر دیتا ہے کہ تم سارے جنت میں جانا چاہتے ہو جی. وہ ساحل ادیم صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جی انسان جنت کی تلاش میں ہے اس لیے یوں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں جنت کی تلاش میں رہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے، اور جو کسی اور چیز کی تلاش میں ہے انہوں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں وہ ہمارے سامنے. ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھ لیں کہ البرٹ آئنسٹائن کیا جنت کو ڈھونڈ رہا تھا؟ نہیں ڈھونڈ رہا تھا. وہ کس چیز کو ڈھونڈ رہا تھا؟ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ یونیورس چلتا کیسے. ٹھیک ہے، غلط فہمیاں اس کو بھی ہوئی، پرفیکٹ اس کی بھی ڈیمانڈ نہیں تھی، اس کی وانٹ نہیں تھی پرفیکٹ، مگر وہ کچھ اچیو کر کے گیا. اسی طرح آپ دنیا کے جتنے بھی عظیم لوگ ہیں دیکھ لیں جنہوں نے دنیا کو کچھ دیا ہے، وہ جنت کی تلاش میں نہیں تھے، وہ سارے کسی اور چیز کی تلاش میں تھے. جس انسان کا مقصد خود کا ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے وہ ضرور کچھ کرتا ہے. جس کا مقصد
ایک ریڈی میڈ مقصد اگر آپ لوگوں کے انسان کو پکڑا دیں تو ان کی زندگی واقعی بے مقصد ہوتی ہے. وہ اصل میں سوسائٹی میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے صبح شام 5 ٹائم نماز پڑھی, میں صبح چرچ چلا گیا, یہ میں مندر میں ماتھا ٹیکا یا بس میرا کام ہو گیا, میری خدائی ذمہ داری پوری ہو گئی, انسانوں کی طرف میری کوئی ذمہ داری نہیں. تو زندگی کا مقصد وہی ہوتا ہے جو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور کئی بار ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ ہماری زندگی کتنی بے مقصد ہے. مگر جب ہمیں یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے تو اس کے بعد پھر ہم یہ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. کیونکہ مگر یہ کوسچن بڑا فلسافیکل ہے, بہت سبجیکٹو ہے, اس کا آنسر کوئی سیٹسفیکٹری کبھی بھی اور کسی اس کو کے نہیں دیا جا جواب میں سکتا. ہمارے پاس کافی آرگیومنٹس ہیں, گولڈن ایج, لیکن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بس مجھے 2 اور چیزیں بتا دیجئے. خدا ہے یا نہیں ہے, 2 منٹ چھوڑ دیں. کم از کم ایک عام انسان کو وہ امید اور سہارا تو دیتا ہے نا, اور ہر چیز کو لاجیکلی اینالائز کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں میں UFOs کو مانتا ہوں فار ایگزامپل, اس پہ بھی ڈیبیٹ چلی رہی ہے. اب کیوں میرا غریب کا کسی کا سہارا چھیننا چاہتے ہیں؟ امید تو ہے نا, مجھے رہنے دیجئے. خدا چھین لیتے ہیں, چلیں خدا رہنے دیتے ہیں, اینستھیزیا چھین لیتے ہیں, ٹھیک ہے, خدا رہنے دیتے ہیں, ڈینٹسٹ کا ایکسس بند کر یہ دیتے دونوں ساتھ بھی تو چل سکتے ہیں نا. کس نے کہا کہ ہیں. اینستھیزیا اور خدا نہیں چل مگر سکتے؟ میں تو ایک ڈگری اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ کون زیادہ ضروری ہے. ڈینٹسٹ کا ایکسس بند کر دیتے ہیں, اینک کی اویلیبلٹی بند کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہیئر ڈریسر کی, کپڑے درزی سینے والے کی بند کر دیتے ہیں, بجلی بند کر دیتے ہیں. تو پھر بتائیں کہ کس چیز کی زیادہ تکلیف ہوگی. تو ہم آج اس 21 سینچری میں رہ کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے سب کچھ اس نے دیا, مگر یہ سوچیں کہ سیزیرین ہو رہا ہو اور اینستھیزیا نہ ہو تو کیا ہو. ٹھیک ہے, دانت آپ ڈاکٹر سے نکلوانے جائیں اور لوکل اینستھیزیا جو ہے نا وہ آپ پہ اثر نہ کر رہا ہو, تو یقین کریں بندے کو ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. آپ 50-55 سال کی عمر میں پہنچے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں کیٹریکٹ ہے, یا آپ کی آنکھوں میں کالا موتیا اتر آیا اور آنکھ کا پریشر بڑا ہوا ہے اور ڈاکٹر کا ایکسس نہیں. بتائیں مجھے, ایمرجنسی میڈیسن نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, ٹھیک ہے, موبائل نہیں ہے. یعنی آج ہم تو وہ ہیں کہ شاید امیجن کر سکتے ہیں کہ موبائل فون کے بغیر بھی دنیا چلتی تھی, مگر اب جو اس وقت پیدا ہو رہے ہیں وہ تو سمجھیں گے موبائل فون دنیا کی سب سے بنیادی ضرورت ہے, انٹرنیٹ نہیں. تو خدا کے بغیر امید کیسے دیں گے لوگوں کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں یہ چیز پریکٹیکلی پروو ہو چکی ہے کہ جن سوسائٹیز میں جو ایوالو کر چکی ہیں, جو سوسائٹیز چیزوں کو آگے لے کے جا چکی ہیں, وہ ان کو ٹینشن تب ہوتی ہے جب ان کی ہیلتھ انشورنس ایکسپائر ہوئی یا ان کی ایکسیڈنٹ انشورنس ایکسپائر ہوئی ہو, ہوم انشورنس ایکسپائر ہوئی ہو, اور کوئی ٹورنیڈو آنے والا ہو تو وہ سوچتے ہیں یار میرے پاس انشورنس نہیں ہے تو اب کیا ہوگا. مگر ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے پاس جب کوئی بھی شورٹ ہی نہیں ہے تو واحد شورٹ ہی خدا ہے. اور ان ملکوں میں کیا ہے کہ وہ سب کچھ خود کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں سوچتے, کچھ بھی وہ خدا کے لیے چھوڑتے نہیں. تو امید کیا ہے؟ نا امیدی میں جھوٹی امید انسان کو 4 قدم تو چلا سکتی ہے, منزل پہ نہیں پہنچا سکتی. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, منزل جو ہے وہ جھوٹی امید سے نہیں ملتی. اسی لیے ہم بے منزل لوگ ہیں, اسی لیے ہمارا ہم جو ہے بھٹکتے پھر رہے ہیں, اسی لیے ہمارے ملکوں کا برا حال ہے, کیونکہ جھوٹی امید ہمیں 4 قدم تو چلا رہی ہے. عمران خان کے 4 سال تو نکال دے گی جھوٹی امید, مگر پاکستان کو کسی منزل پہ نہیں پہنچا سکتی جھوٹی امید. تو اس لیے سچ چاہے جتنا بھی کڑوا ہو, وہ جھوٹی امید سے بہت بہتر ہوتا ہے. آپ کو سچ جو ہے نا, سچ جب آپ کو سچ کا ادراک ہوتا ہے نا, تو ایک بار وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آسمانی بجلی گر گئی, یہ سب کچھ تباہ ہو گیا, ساری دنیا تباہ ہو گئی. مگر جب آپ اس سچ کو مان لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ سچ خود ہی آپ کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ پھر چاہے جتنے مرضی طوفان آ جائیں تو آپ پھر گر نہیں سکتے. تو امید, جھوٹی امید رکھیں. بہت سے لوگ خوش رہتے ہیں جھوٹی امید میں, مگر یہ وہی ریڈ پل اور بلو پل والا کوسچن ہے کہ وہ سائفر تھا, وہ کہتا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں دوبارہ سے میٹرکس میں چلا جاؤں, اور باقی ہمیں یہ پتا کہ دوبارہ سے میٹرکس میں جائے گا تو ہے تو جھوٹی ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ پھر یہ بہت سے مذہبی لوگوں کے لیے باتیں امپاسبل ہیں, مگر ہم جیسے لوگ اس کوسچن کو گزار کے آ چکے ہیں. ایک وقت تھا کہ ایسے لگا تھا کہ جیسے دنیا کے سب سے گہرے گڑھے میں ہم گر گئے ہیں اور نکل نہیں سکتا میں. ایک وقت تھا ایسا,
مگر پھر نظر آیا کہ یہ گہرا گڑھا نہیں ہے، کہ شاید چیزوں کے اوپر ایک تھرڈ ڈائمینشن کھل گئی ہے. پہلے ہم 2 ڈائمینشنل زمین کے اوپر چلتے جا رہے تھے، اور جب ہم اس گڑھے میں گرے تو تب ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ ایک تیسری ڈائمینشن بھی ہے، اور پھر اس گڑھے سے اڑ کے ہی آپ باہر نکلتے. غالب بھائی بس ریلیجن کے بارے میں آخری سوال، بس پھر آپ کی زندگی پہ ریپ اپ کریں گے. آپ کا میں نے یہ ریسرچ کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ کافی محتاط ہوتے ہیں الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے. یہ میرا اوپینین ہے دیکھنے کے بعد کہ آپ کوئی خاص بدتمیزی نہیں کرتے، اگر میں کہہ سکوں، کسی بھی ریلیجس فگر کو لے کے. لیکن اکثر بعض اوقات آپ کا، جیسے ابھی یہ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو تھی، اس کا ٹائٹل تھا مومن کو اللہ کی اوقات پتہ چل گئی. اس طرح کے الفاظ اگر نہ بھی استعمال کیے جائیں تو بات تو ڈیلیور ہو سکتی ہے. بے وجہ کیوں کسی غریب کے ایموشنز کو ہرٹ کرنا؟ تو یہ بھی، اس کا بھی فائدہ اپنا ہے. کئی بار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جھوٹ کی رسپیکٹ ہر ایک پہ فرض ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ زوم کئی بار توڑنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے پھر ہر وقت تو میں ایسی بات نہیں کرتا، مگر کئی بار میں ایسی بات ضرور کرتا ہوں، کیونکہ ان کو بھی یہ پتا لگے کہ یہ بندہ اس طرح کی بات کر رہا ہے تو کچھ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے میں کل کو جب مروں تو میرے حالات بہت برے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ موت کسی کی بھی اچھی نہیں ہوتی. یہ ایک گیون فیکٹ ہے دنیا کا. یہ تو آج ہم اٹھتے ہیں تو ہم ہر ایک کی لاش کو جا کے دفنا دیتے ہیں. اگر وہی لاش آپ میدان میں پڑی رہنے دیں تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ موت کتنی بدصورت چیز ہے. ٹھیک ہے، کسی کی بھی اچھی نہیں ہوتی. تو مگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز کی یہ عزت کرتے ہیں، اگر اس کی کوئی عزت نہیں کرے گا تو وہ شاید دنیا میں تباہ و برباد ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. تو ان کو پتہ لگنا چاہیے بس تھوڑا. علی بھائی آخری چند سوال ہو آپ کی زندگی کے بارے میں، اگر آپ مختصراً بتانا چاہیں. یوٹیوب پہ آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ ایک حقیقت اگر آپ کو مل گئی بس صحیح ہے، اس کو پروپوگیٹ کرنا یہ تو بڑی بات ہوتی ہے نا. یہ فیصلہ کیسے؟ میرے لیے 2-3 چیزیں بڑی خراب تھی. ایک سلمان تاثیر کی موت، ایک شہباز بھٹی کی موت. ٹھیک ہے، یہ میرے لیے بہت ہی، مشال خان کی تو جب ڈیتھ ہوئی تو میں خود ایکسائل میں تھا، کیونکہ میں تازہ مجھے پاکستان چھوڑنا پڑا تھا اس ٹائم. تو ان 2 لوگوں کی ڈیتھ کے اوپر مجھے بہت، سلمان تاثیر کا مجھے شہباز بھٹی سے زیادہ افسوس تھا، کیونکہ سلمان تاثیر نے، شہباز بھٹی کو تو ہم وہ کہہ سکتے تھے نا ایز اے کرسچن کہ وہ تو ہمارا اپنا تھا، اس نے تو اپنوں کی بات کی تو اس کو مارا کسی. مگر سلمان تاثیر مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ ہمارا نہیں ہے، پر پھر بھی وہ ہمارا ہے. حالانکہ میری غلط فہمی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ مذہب کے لیول سے اوپر اٹھ کے دیکھتے ہیں تو تب آپ کو سلمان تاثیر بیگانہ نہیں لگتا، وہ آپ کو اپنا ہی لگتا ہے. کہ وہ ایک کرسچن کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا تھا، وہ ایک پاکستانی کے لیے آواز اٹھا رہا تھا. سلمان تاثیر صاحب جو تھے وہ ایک پاکستانی کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، وہ کسی کرسچن کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی اس دھرتی کی بیٹی ہے، اسی دھرتی کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اور اس بندے کی جان لے لی ان لوگوں نے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ شخص اس چیز کے بارے میں بول سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بول سکتے؟ وہ تو شاید بہت سی مجبوریوں کے تحت بہت سی باتیں نہیں بول سکے گا. تو میں تو آئی ایم اے نو باڈی نا. آج تو چلیں تھوڑی سی باتیں ہو گئی، کوئی 4 لوگ جان گئے، تو کئی بار ایز اے نو باڈی آپ بہت سی ایسی باتیں کر سکتے ہیں جو کہ سم باڈی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو بات شروع ہوئی تھی وہاں سے. غالب بھائی محبت ہوئی ہے کبھی؟ ہاں، میں تو محبت میں گر کے شادی بھی کر چکا ہوں یار. پھر آپ مجھے ایک جواب دیں، یہ جو ہمیں آپ پیٹرا اور سب سمجھا رہے ہوتے ہیں، بھابھی سمجھتی ہیں ایسے؟ ہاں، وہ ایتھیسٹ ہے. نہیں، میں اس سب کی بات نہیں کر رہا. جب کبھی جھگڑا ہوتا ہے تو یہی آرگیومنٹ چلتا ہے بھابھی کے سامنے یا ادھر، پھر آپ کو بھی معافی مانگنی پڑتی ہے. میری اور اس کی سائڈ میں تھوڑا ڈفرنس ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ باتیں میں ساری کرتا ہوں، مگر عورتوں کے اور مردوں کے سوچنے میں کچھ فرق ہوتا ہے. عورتیں جو ہے نا وہ مورل چیزوں کو زیادہ دیکھتی ہیں، ہم سائنٹیفک چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں. مگر ایک اگر میں بات بتاؤں، ایوولوشن کی ٹیوشنز میں اس سے لیتا ہوں، تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ بایولوجی اس کی بہت میں شاید ہے. سوال پٹ نہیں کر سکا، میں دوبارہ پٹ کرتا ہوں. میں ریلیجن اور اس سب کی بات ہی نہیں کر رہا. کبھی غالب بھائی کا ہو گیا جھگڑا ہماری بھابھی سے، تو پھر کسی بھی بات پہ، تو وہاں پھر آپ لاجک استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ آپ ہر مرد کی طرح بولتے ہیں میری غلطی تھی، یہ میں نے ہاتھ جوڑے. بھائی میں نے زندگی میں کسی کے آگے اتنے ہاتھ نہیں جوڑے جتنے بیگم کے آگے جوڑے ہیں، تو بس پھر
سمجھ جاؤ اب کیا اب اس کو کیا کر رہے ہیں. غالبی ریگریٹس ہے کوئی زندگی میں؟ ریگریٹ زندگی میں یہ آ کہ یار مجھے عقل پہلے آ گئی تھی, یہ ریگریٹ ہے. اور روتے ہیں کبھی؟ کہ انسانوں کی بے بسی پر رونا آ ہی جاتا ہے, انسانیت کی بے بسی پہ. دل کی باتیں کس سے کرتے ہیں غالب بھائی؟ سب سے زیادہ تو بیگم سے کرتا ہوں, اس کو ہی پتا نہیں ہے کہ میں کس ایشو سے گزر رہا ہوں, کس سے نہیں گزر رہا. ٹھیک ہے, وہ تو میرے دکھ درد کا ساتھی ہے نا, میں ایکسائل میں ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ آج مر جائیں, بس آخری 2 سوال, آپ کیا چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو کس طرح یاد رکھے؟ دنیا, یہ بہت بڑا کوشچن ہے, اور مجھے اس سے نا نارسسزم کی بو آتی ہے کبھی کبھی کہ دنیا مجھے کیسے یاد رکھی. مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں لوگ یہ سمجھیں کہ یار یہ بندہ کوئی ہماری بہتری ہی چاہتا تھا, کوئی دنیا کو بہتر اس سے بہتر کر چھوڑ کے جانا چاہتا ہے جتنی تھی. تو آئی تھنک کہ اس طرح اگر کوئی مجھے یاد رکھے تو مجھے خوشی ہو. غالب بھی خوش ہیں زندگی میں؟ زندگی میں ہاں میں خوش ہوں, یہ نہیں ہے ہر چیز سے خوش نہیں ہوں, مگر بہت سی چیزیں ہیں خوش رہنے کے لیے زیادہ چیزیں ہیں, یہ ایک چیز ہے, اتنا نہیں ہے. اور مجھے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی اتنی دیر سے چیزوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سی چیزیں پھر سیکنڈری ہو جاتی ہیں. تو میں شاید اس فیز سے گزرا ہوں کچھ حد تک کہ اگر یہ کہیں میں نے بہت مشکل ٹائم بھی گزارا ہے خاص طور پہ, اور اس مشکل وقت کی وجہ سے اب چیزیں جب بہتر ہوئی ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی بہت برے حالات ہیں, اور امید بھی ہے مجھے کہ چیزیں اچھی ہو جائیں گی. یہ بھی اتفاق ہی ہے کہ آپ کا بھی نام غالب ہے, یا آپ نام غالب استعمال کرتے ہیں؟ نہ میں نے پوچھا نہ میں پوچھوں گا, آپ کی سیفٹی امپورٹنٹ ہے. غالب میرا پین نیم ہے ویسے, غالب جی کمال میرا جی. پین نیم. اور اسی طرح مجھے غالب کا وہ شعر یاد آ گیا آپ کی بات پہ, بلکہ مصرع کی مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. اسی پہ مجھے آخری بات بتا دیجئے, آپ نے جو غالب پین نیم استعمال کیا, اور یہ مجھے اعتراف کرنے دیجئے کہ میں نے شعور کی آنکھ غالب کی کتاب میں کھولی, مطلب میری پہلی محبت ہے غالب. تو کوئی ہے شعر و شاعری میں انٹرسٹ, یا بس نام اتفاقی طور پر؟ مجھے شعر و شاعری میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے, مگر غالب مجھے کافر لگتا تھا. ٹھیک ہے, جب وہ غالب کا ایک شعر ہے جس سے میں نے جس سے یہ نام جو ہے نا وہ زیادہ ہے, کہ وہ کہتا ہے کیا شعر ہے یار, دیکھو حالات, تم بھی غالب کمال کرتے ہو, دکھ دے کر سوال کرتے ہو, دیکھ کر پوچھ لیا حال میرا, درد کو بے مثال کرتے ہو. تو غالب کمال نام میں نے جی یہاں سے رکھا تھا. لیکن پھر مگر اس کا ایک جی شعر, جی میں نے پلیز اس سے پہلے میرا پیج تھا نوائی سروش کے نام سے فیس بک پہ, ابھی بھی ہے, تقریباً 7-8 سال اس پیج کو ہوئے, میں 2014 میں شروع کیا تھا. تو اس کا وہ تھا, آتے ہیں غیب سے یہ مضامی دھیان خیال میں, میں غالب سریر خامہ نوائی سروش ہے. تو میں نے وہاں سے اس کا نوائی سروش رکھا تھا. باقی وہ مجھے آتے کعبے کے منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر مگر نہیں آتی, پھر کھینچے ہے مجھے کفر, روکے ہے مجھے ایمان, تو کھینچے ہے مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے اب پیچھے ہے کلیسا. کلیسا میرے آگے. تو وہ کچھ کشمکش ایسی گزری, خاص طور پہ مجھے اس میں لگتا تھا کلیسا میرے آگے, وہ مجھے زیادہ درد دیتا تھا. لیکن پھر غالب نے ہاں, آخری ایام میں وہ بھی تو کہا نا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا. غالب بھائی بے حد شکریہ آپ کا, میں نے آپ کا بہت وقت لیا, اور مجھے بڑا مزہ آیا. اگر آپ کچھ اینڈنگ ریمارکس دینا چاہیں تو ہم اسے پھر کلوز کرتے ہیں. یار میں تو یہی کہوں گا, مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا, میں جب تک کرسچن تھا تو میری اس ملک سے اس طرح کی اٹیچمنٹ نہیں تھی. میرا بہت چھوٹا ورلڈ ویو تھا. ٹھیک ہے, مجھے لگتا تھا کہ سارے پاکستانی پرائے ہیں, اور جو ہے نا میں ان کا کبھی نہیں بن سکتا. صحیح ہے. مگر جب میں نے مذہب چھوڑ دیا تو اس کے بعد مجھے ہر پاکستانی, ہر انسان اپنا لگتا ہے, اور مجھے یہ نہیں لگتا کہ جی یہ کوئی الگ ہے مجھ سے. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی دنیا میں پہچان کیا ہے, دہشت گردی, فساد, جھگڑا, کوئی ہمارا نیبر ہم سے خوش نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں اتنی ناانصافی, عورتوں کے برے حال, منارٹیز کا برا حال, ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر کا بیڑا غرق,
پپٹ رولرز آ جاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہے ہر وقت سیاست میں ناک اپنی گھسیڑ کے رکھتی ہے. کبھی ہم چائنا کے ایجنڈا پہ چلتے ہیں تو کبھی ہم امریکہ کے پہ چلتے ہیں تو کبھی ہم کسی اور کے چلتے ہیں. کبھی اسلام ہمارا آگے ہوتا ہے تو کبھی ہمارا جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں, کبھی جمہوریت ہمارا بہانہ بن جاتا ہے تو کبھی آمریت ہمارا بہانہ بن جاتا ہے. ہمیشہ کوشچن چلتے رہتے ہیں, جواب ہمیں کسی بھی چیز کا نہیں ملتا اور ہم بکتے ہی چلے جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کو اگر میں دیکھا جائے تو مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ مفاد پرستی کی آڑ میں نا, بلکہ آڑ مفاد پرستی کو دی گئی ہے. ہر چیز چلتی ہے, بے ایمانی, رشوت ستانی, نا انصافی, مذہبیت, مذہبی جنونیت, جہاد, کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کسی کا مفاد وابستہ نہ ہو. اگر میرا نہیں ہے تو کسی اور کا, کسی اور کا نہیں ہے تو پھر کسی اور کا. کئی بار اپنا ہے تو کئی بار پرایا ہے. ٹھیک ہے, ابھی پہلے ہم امریکہ کی گود میں بیٹھے رہے, اب ہم چین کی گود میں بیٹھ رہے ہیں, اور آخر پر رزلٹ اس کا کیا نکلے گا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک نیوکلیر پاور بھی, اور اگر ہم ایک نیوکلیر پاور ہی نہ ہوتے تو مجھے پاکستان سے تھوڑی تسلی ہوتی, کیونکہ مجھے یہ پتا کہ اگر فرض کریں ہم کوئی سچویشن کبھی ہمارے ہاتھ سے باہر نکلی تو پھر کیا ہوگا. تو ایکسٹنکشن انسان کی ہو سکتی ہے دنیا میں. اگر پاکستان کسی سے لڑ رہے تو اگر نیوکلیر ونٹر آ گیا تو کون سروائیو کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ہمارا ٹھیک ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر نہیں ہم ٹھیک ہوئے تو شاید ساری انسانیت کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. اور میں نے کبھی شیر پہ اینڈ نہیں کیا, لیکن وہ غالب کی بات ہوئی ہے تو میرا وہ نا نس پھڑک اٹھی ہے. تو مجھے اجازت دیجیے آپ سے ایک بات شیئر کرنے کی. مجھے یقین ہے آپ کو پتا ہوگا غالب کے غالباً 7 بچے تھے, کچھ پیدا ہوتے ہی مر گئے تھے اور کچھ مرے ہوئے پیدا ہوئے تھے. اور ہم نے خدا کی بات کی تو یہ بڑا برمحل شعر ہے. غالب کہتے ہیں کہ زندگی اپنی کچھ اس, میں بھول گیا, ہاں, زندگی اپنی کچھ اس شکل میں گزری غالب, ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے. واہ جی واہ, غالب دیکھ لیں, کافرانہ شعر ہی ہے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. چلیں جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ.